السلام علیکم لسنرس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے مجھے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ ایپیسوڈس کب ختم ہوں گی، بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو ایگزیکٹ آئیڈیا تو نہیں پتہ مجھے۔ شاید ابھی یہ لاسٹ ایپیسوڈ چل رہی ہے نا، تو مے بی 3 یا 4 اور قسطیں بنیں گی، لیکن اتنا میں گارنٹی سے بتا سکتی ہوں کہ انشاءاللہ بڑی عید سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ لوگ سکون سے عید پر آرام سے سنتے رہنا۔ میری یوٹیوب پر ابھی گلچ آئے ہوئے، آئی ڈونٹ نو کیا ہوئے، تو میں رپلائی نہیں کر پا رہی، تو وہ میں نے آپ لوگوں کو ادھر رپلائی کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی آپ لوگ سب کیسے ہو؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوگے۔ تو مالا کی ایپیسوڈز بہت اچھی جا رہی ہیں، لائک شروع سے ہی اچھی چل رہی تھی، بٹ ابھی تو لاسٹ ایپیسوڈ ہے نا، تو اس لیے تو پچھلے ایپیسوڈ میں ایک بہت اچھا سین ہوا تھا۔ بھائی مالا جو ہے واپس اس لیے نہیں جا رہی تھی کیونکہ ماہر نے جو پولیس اسٹیشن میں اس سے وہ بات کی تھی وہ تو ادھوری تھی، تو وہ بات مکمل کے بغیر، وہ ادھوری چھوڑے بغیر کیسے جا سکتی تھی، اسی لیے مالا جو ہے وہ رکی ہوئی ہے۔ ایون کہ بدر کا ٹریول ڈاکیومنٹ آیا ہوا ہے، وہ چاہے تو ابھی جا سکتی تھی بٹ نہیں گئی، 4 دن سے رکی ہوئی ہے۔ اوہ گاڈ، اب پتہ نہیں جلدی سے ماہر جو ہے نا بس اس سے وہ بات کر لے۔ تو آج کے ایپیسوڈ کو میں کرتی ہوں سٹارٹ۔ میں نے بہت سارا ٹائم ویسے ہی ویسٹ کر دیا ہے، تو ریکیپ تو نہیں دے سکتی، آپ لوگ میرے چینل پہ جا کے سن سکتے ہیں ایپیسوڈ کو۔ تو چلیں پھر آج کے ایپیسوڈ کو میں کرتی ہوں سٹارٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر یار کی اپارٹمنٹ بلڈنگ پہ بھی وہ صبح ویسے ہی سر طلوع ہوئی تھی۔ سوزین جس وقت اپنے کمرے سے نکلی، اس کے بال گھنگریالے اور میک اپ مکمل تھا، البتہ لیونگ روم کا منظر دیکھ کر بہت سے تاثرات ایک ساتھ چہرے پہ آئے۔ بھنوئیں کٹھی کر کے کچن کاؤنٹر تک آئی اور ادھر ادھر بھاگتی فیضی خانم کو روکا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فیضی خانم نے ایک سرسری سی نظر لیونگ روم پر ڈالی، جہاں صوفے پر ایک سلیوز لیس جیکٹ میں ملبوس مونچھوں والا آدمی ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا اور چائے کی پیالی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ اس کی نگاہ ہلال کے کمرے کے دروازے پہ جمی تھی۔ مالا کو کہیں جانا ہے اور وہ اپنا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہے، اس لیے ایک پولیس اہلکار یہاں رہے گا اور باقی باہر۔ گھر نہ ہو، فوسٹر ہوم ہو گیا، سوزین نے ناک سکوڑا، بیزاری سے سر جھٹ کر اپنا مگ اٹھایا۔ بیربل کہاں ہے؟ معلوم نہیں۔ فیضی خانم کندھے اچکا کے اوون کی طرف بڑھ گئیں تو سوزی نے سوچتی نظروں سے ان کی پشت کو دیکھا۔ کیا وہ رات بھر گھر نہیں آیا؟ اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ جواب فیضی خانم کے بجائے ماہر کی طرف سے آیا تو سوزی بے اختیار اپنی ہیلز پہ گھومی۔ سیڑھیوں سے اتر کے نیچے آتے ماہر کو دیکھ کر اس نے چہرے کے تاثرات درست کیے۔ اوہ، کون سا دوست؟ شعیب۔ شعیب کون؟ جتنی خبر تمہیں اس کی پراپرٹی کی ہے اتنی دوستوں کی بھی ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال اسے جلدی میں لندن جانا پڑا ہے، کافی دیر وہ تمہیں اٹھاتا رہا، لیکن غالباً تم کوئی دوا لے کر سو رہی تھیں۔ ایک ناپسندیدہ نظر سوزین پہ ڈال کے وہ آگے بڑھ گیا۔ رخ ہلال کے کمرے کی جانب تھا۔ سوزی نے مگ رکھا اور اس کے پیچھے آئی۔ آدھ کھلے دروازے سے اندر کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ ہلال بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی، ساتھ ننھا بدر تھا۔ مالا سامنے پنجوں کے بل بیٹھی بدر کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کچھ کہہ رہی تھی۔ سوزی کو یہاں سے مالا کی پشت دکھائی دیتی تھی۔ ماہر بھی ان کے قریب جا رکا۔ میں شام تک آ جاؤں گی، تب تک تم ہلال کے ساتھ رہو گے، اوکے؟ وہ بچہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا، پھر سر اسبات میں ہلا دیا۔ مالا نے گردن موڑ کے لاؤنج میں بیٹھے پولیس اہلکار کی جانب اشارہ کیا۔ چوکھٹ میں کھڑی سوزی کو سر کے اسبات سے سلام کیا۔ وہ اچھا آدمی ہے، اوکے؟ اس نے نرمی سے کہا تھا، لیکن بدر نے ایک دم تیزی سے سر اٹھایا اور اس طرف دیکھا، پھر واپس مالا کو، پھر اوپر ماہر کو، دوبارہ دروازے کی در سے دکھائی دیتے پولیس آفیسر کو۔ پھر اس کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے اور سر واپس جھکا لیا۔ ماہر نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں پولیس اہلکار کو دیکھا اور پھر واپس بدر کو، البتہ مالا اسی طرح کہہ گئی۔ بدر کا ناشتہ بنا پڑا ہے اور اورنج جوس بھی۔ بدر ناشتہ کرے گا، ٹھیک؟ وہ اپنی بیبی لینگویج میں اس کو ہدایات دے رہی تھی۔ بدر نے ایک دفعہ پھر پولیس اہلکار کو دیکھا اور ماہر نے ایک دفعہ پھر پولیس اہلکار کو دیکھا اور بچے کو۔ وہ چوکا کیوں تھا؟ کیا اس سے پہلے اس اہلکار کو دیکھ رکھا تھا، یا کیا وہ کچھ اور دیکھ رہا تھا؟ لیکن نہیں، مالا کو تو کچھ محسوس نہیں ہوا، وہ اس کی ماں تھی۔ شاید وہ بچہ بار بار ایسے ہی چونکتا تھا۔ اگر اس کی ماں کے لیے یہ غیر معمولی نہیں تھا تو اسے فضول نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ ہلکا سا کھنکارا۔
میں کوٹ لے کر آ رہا ہوں۔ اس کو اطلاع دی۔ مالا نے آس بات میں سر ہلایا اور اپنے بیٹے کو واپس اسی طرح ہدایات دیتی رہی۔ ماہر چوکھٹ میں سے گزر کے آگے بڑھ گیا۔ سوزی نے خاموشی سے اسے جاتے دیکھا اور پھر واپس مالا کو۔ جب وہ بالآخر بدر کو فیضی خانم کے حوالے کر کے اور ان کی بہت سی تسلی کے بعد وہاں سے پلٹی تو دیکھا سوزین کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی تھی۔ مالا رسمی سا مسکرائی اور گزر کے آگے جانے لگی تھی۔ جب تم اپنے بیٹے کا بہت خیال کرتی ہو، اس سے بہت پیار کرتی ہو، سو سویٹ۔ مالا نے اسی طرح مسکرا کے سر کو خم دیا۔ سوزین کافی مشین میں بینز ڈالتے ہوئے آنکھیں اسی پر جمائے ہوئی تھی۔ لیکن سنو، جب بھی شادی کرنا کسی ایسے آدمی سے کرنا جو تمہیں تمہارے بچے کے ساتھ قبول کرے۔ وہ جو راہداری کی طرف پلٹ رہی تھی ان الفاظ پہ ٹھہر گئی، الٹے قدموں گھومی اور ٹھک ٹھک چلتی اس کے سامنے آئی۔ اگر میں نے کبھی کسی مرد کو اپنی زندگی میں آنے دیا تو اس مرد کو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں اپنے بیٹے کے معاملے میں اس پہ بھروسہ کر رہی ہوں۔ میرا بیٹا میری ذات کا حصہ ہے، کوئی مجھے میرے بیٹے کے ساتھ کیا قبول کرے گا؟ میں اپنے بیٹے کے لیے کسی مرد کو قبول کروں گی نا تو اس کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس کی امان میں دیا ہے۔ اوکے، لیکن اتنا ہائپر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سوزین نے ناسمجھی سے کندھے اچکائے۔ مالا نے ضبط سے مٹھی بھینچ لی۔ کوئی مرد کسی بچے کی ماں سے شادی کر کے اس بچے کو قبول کر کے اس پہ احسان نہیں کرتا، بلکہ عورت اگر اس مرد کو اپنے بچے کے قریب آنے دیتی ہے تو اس پہ احسان کرتی ہے۔ یاد رکھنا میری بات۔ ضبط سے ایک ایک لفظ چبا کے کہا، ایسے کہ چہرہ سرخ ہو چکا تھا، پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس گفتگو سے بے خبر ماہر اوپر اپنے کمرے میں کھڑا الماری سے کوٹ نکال رہا تھا۔ ایئرپورٹس کانوں میں لگے تھے۔ بیربل کو ایک دوسرا نمبر لے کر دیا ہے، ابھی اسے بات ہو گئی تھی۔ وہ بودرم پہنچ گیا ہے، کچھ دن وہیں رہے گا۔ گڈ۔ مالک فرید کی مشینی آواز ابھری۔ اس کو سوزی سے بات تو نہیں کرنے دی؟ ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میک شور کرنا کہ وہ اس سے بات نہ کرے۔ نہیں کرے گا۔ مالک فرید کے لہجے میں افسوس ابھر آیا۔ بھڑاک اور سوزین، مجھے اس سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ جب تک نیچے آیا سوزین اپنا ناشتہ کرتی کسی فون کال پہ مصروف تھی، یا شاید وہ بار بار بیربل کو فون کر رہی تھی۔ پھر کندھے اچکا کے سر جھٹکا اور کسی اور کو فون میں لا لیا۔ اس کا لیدر بیگ اس کے ساتھ تھا، غالباً وہ کام پہ جانے کے لیے تیار تھی۔ نیچے اترتے ماہر کو ایک نظر دیکھا، وہ انہی کوٹ بازو پر ڈالے بلیک پینٹس پہ سفید ہائی نیک پہنے ہوئے تھا۔ ہیو اے نائس ڈے۔ وہ راہداری کی جانب مڑ رہا تھا جب سوزین نے پیچھے سے مسکرا کے کہا۔ اس نے ڈے کہا تھا یا ڈیٹ؟ ماہر فیصلہ نہ کر سکا، البتہ اس وقت وہ سوزین کے منہ نہیں لگ سکتا تھا۔ جب تک وہ مالا کے دروازے پہ پہنچا وہ باہر نکل رہی تھی۔ اس نے لمبا بھورا جرسی ڈریس اور اوپر سفید رنگ کا ہی اوور سائز سویٹر پہن رکھا تھا، جس کے گریبان پہ سیاہ فاختہ جھولتی دکھائی دیتی تھی۔ بال کھلے تھے اور ہاتھ میں ٹوپی تھی۔ چہرے پر 2-3 دانے نکلے تھے اور اس نے کوئی خاص میک اپ بھی نہیں کیا تھا۔ آبرو اکٹھے کیے وہ سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ چلیں؟ وہ اس کی طرف دیکھے بنا آگے بڑھ گئی۔ کوٹ اور بیگ ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ ماہر نے غور سے اس کی پشت کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ اس کے پیچھے لفٹ تک آیا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ اسی سنجیدہ چہرے کے ساتھ لفٹ میں داخل ہوئی۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، بس لب بھینچے ہوئے تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ابھی چند منٹ پہلے بدر کے کمرے میں اس کو تسلی دیتی ہوئی، اس کو مسکرا کے دیکھ کر سر ہلاتی ہوئی مالا کا چہرہ مختلف تھا، اور اب جیسے کچھ ہوا تھا، لیکن چند منٹ میں ایسا کیا ہو سکتا تھا؟ لفٹ نیچے جا رہی تھی اور اس میں ایک تناؤ بھری خاموشی پھیلی تھی۔ ویدر فورکاسٹ دیکھ لی تھی؟ اس نے برائے بات پوچھا۔ ظاہر ہے۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ ناسمجھی سے اس کے پیچھے آیا۔ ویلٹ اس کی کار عمارت کے سامنے لا چکا تھا۔ اس دوران مالا خاموش تھی، نہ کوئی مسکراہٹ، نہ چہرے پہ نرمی، بس کار کی طرف آئی، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، بیگ اور کوٹ وہاں رکھا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سیٹ بیلٹ باندھی اور اپنی کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ کار سڑک پر ڈالتے ہوئے وہ کھنکارا تھا۔ نہیں۔ وہ باہر دیکھ رہی تھی، ٹوپی گود میں رکھے ہوئے تھی۔ آج شہر خزاں آلود اور بے رونق تھا۔ کار میں ہیٹر آن تھا، البتہ باہر دسمبر کا سرمئی پن ہر جگہ پھیلا تھا۔ ماہر نے فون ہولڈر میں اپنا موبائل کھڑا کیا، میپ آن کیا اور کار ہائی وے پر ڈال دی۔ اس دوران چند ایک دفعہ اس نے کن آنکھوں سے کش مالا کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ اسی طرح باہر دیکھے جا رہی تھی۔ کار میں صرف خاموشی تھی یا سندل کے کار فریشنر کی خوشبو۔ سڑک پر نگاہیں جمائے ماہر فرید کے ذہن نے جمع تفریق شروع کی۔
ابھی بدر کو ڈراپ کرنے سے پہلے اس نے ماہر کو ٹیکسٹ کیا تھا کہ وہ کبھی استنبول سے باہر لانگ ڈرائیو پہ نہیں گئی اور وہ ایکسائٹیڈ ہے، اور پھر جب وہ بدر کو چھوڑنے آئی تو ایکسائٹیڈ بھی لگ رہی تھی۔ اسی ایکسائٹمنٹ میں اس نے پوچھا تھا کہ چونکہ ڈرائیو لمبی ہے تو کیا وہ راستے کے لیے سینڈوچز رکھ لے، اور جواب میں ماہر نے بہت سنجیدگی سے کہا تھا، بالکل رکھ لو، شہر کے سارے ریسٹورانٹس تو ہڑتال پہ ہیں نا۔ اچھا کیوں؟ پھر اگلے ہی ہمیں سمجھ آنے پہ آنکھیں گھما کے آگے بڑھ گئی تھی۔ کیا اس نے اس بات کا برا منایا تھا؟ لیکن نہیں، اس کے بعد وہ ٹھیک تھی۔ پھر وہ اپنا کوٹ لینے اوپر گیا تھا، وہ واپس آئے تو وہ جا چکی تھی اور سوزی وہاں کھڑی تھی۔ اچانک سے ایک خیال اس کے ذہن میں کوندا، سوزی، سوزی نے کچھ کہا ہے؟ اس نے چونک کے مالا کو دیکھا۔ کہا نا، کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ جیسے چڑ کے بولی، لیکن وہ سمجھ چکا تھا ان چند منٹ میں یقیناً سوزی کی طرف سے کچھ ہوا تھا۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمے اس کے دونوں ہاتھوں کی رگیں تن گئیں۔ سوزی کو نظر انداز کرو، اس کی مدت اس گھر میں گنی جا چکی ہے۔ مالا نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ بیربل اسے ڈائیورس دے رہا ہے۔ کشمالا ایک دم اس کی طرف گھوم کے بیٹھی، ایسے کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا مطلب؟ یہ کب ہوا؟ بیربل کو بالآخر سوزی کی اصلیت معلوم ہو چکی ہے اور اسی لیے وہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ تب تک میں ڈائیورس پیپرز تیار کروں گا اور… ایک منٹ، کیسی حقیقت؟ شروع سے بتاؤ۔ وہ جیسے اپنی ساری ناراضگی بھول کے پوری اس کی طرف گھوم چکی تھی۔ ماہر فرید کو سوزی اور بیربل کی ڈائیورس کی خوشی پہلی دفعہ دل سے محسوس ہوئی تھی۔ کار میں پھیلا تناؤ ایک دم سے انکا ہو چکا تھا۔ بیربل کو اس پہ شاید شک تھا، اس لیے اس نے اس کی میک بک کھولی۔ واٹس ایپ پہ لاگ چیٹ تھی جس کو اس نے پڑھ لیا، اور اس چیٹ کے مطابق سوزی اسے بے وفائی کر رہی تھی۔ مائی گاڈ! وہ جیسے ششدر رہ گئی، سر دائیں بائیں ہلایا اور پھر چوکی۔ لیکن بیربل تو اس کے آگے بہت آگے پیچھے پھرتا تھا۔ پھر اس نے اچانک اپنی بیوی کی جاسوسی کرنے کا کیسے سوچا؟ اسے جیسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ ماہر فرید نے سادگی سے کندھے اچکا دیے۔ پتہ نہیں یہ آئیڈیا اسے کیسے آیا، اور اس نے سوزی کا فون نہیں کھولا بلکہ اس کی میک بک کھولی، یقیناً اس کے فنگر پرنٹ سے۔ یہ بھی کوئی اچھی حرکت نہیں تھی۔ اوہ گاڈ گائز، مالا از پیور فیمینسٹ۔ بالکل، کافی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ ماہر نے اس کی تائید کی۔ وہ ابھی تک افسوس سے سر دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ لیکن پھر وہ یہاں سے چلا کیوں گیا؟ اسے بات تو کرتا۔ پتہ نہیں، اس کی مرضی، وہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے کہا کچھ دن میں واپس آ جائے گا، تب تک میں پیپرز وغیرہ بنوا لوں۔ لیکن بیربل ایسے اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ اس کی بیوی ہے، اسے ایک دفعہ سوزین سے بات کرنی چاہیے، کنفرنٹ کرنا چاہیے یا وضاحت مانگنی چاہیے۔ اس چیز کے بعد وہ کیسے رہ سکتے ہیں ساتھ؟ نہیں رہ سکتے، مجھے معلوم ہے، اور میں بالکل نہیں کہہ رہی کہ بیربل کو اس کے ساتھ رہنا چاہیے، لیکن اس کو ایک دفعہ اپنی بیوی سے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ آخر ان دونوں کی شادی ہوئی ہے، وہ اس کی گرل فرینڈ نہیں ہے، بیوی ہے۔ تم جانتی ہو یہ شادی کیسی ہوئی تھی اور کیوں ہوئی تھی؟ بیربل کی ڈیسپریشن اور سوزین کا لالچ۔ اگر یہ شادی ختم ہو رہی ہے تو بیربل کو چاہیے کہ جتنی جلدی ہو اسے ختم کر دے تاکہ وہ اس چیز سے نکلے۔ مگر یہ شادی ہے ماہر، جب انسان شادی کرتا ہے تو میاں بیوی مل کے ایک خیمہ لگاتے ہیں، پھر اس خیمے کی میخیں زمین میں اتنی مضبوطی سے گاڑتے جاتے ہیں کہ بھلے آندھی آئے یا طوفان، انہیں اپنے خیمے کو اڑنے نہیں دینا ہوتا۔ ماہر جو کچھ ہوتا رہے، برف باری آئے یا کوئی جنگ چھڑ جائے، میاں بیوی اپنے خیمے کو تباہ ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان دونوں میں سے اگر ایک آندھی کے پہلے ہی جھونکے پہ خیمہ چھوڑ کے چلا جائے گا تو یہ کمٹمنٹ تو نہ ہوئی، کم از کم اسے بات تو کرتا، اس کی بات تو سنتا۔ وہ افسوس سے کہتی باہر دیکھنے لگی۔ ماہر نے جواب نہیں دیا، وہ ہائی وے پر ایگزٹ لے رہا تھا مالا کے پوچھے بنا بتایا۔ فیول ڈلوانا ہے۔ چند منٹ تک کار فیول اسٹیشن پر رکی رہی۔ وہ باہر نکل گیا، پھر فیول بھروا کے وہ مالا کی کھڑکی کی طرف آیا اور انگلی سے اس پر دستک دی۔ وہ جو سر پیچھے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی چونک کے اٹھی، پھر شیشہ نیچے کیا۔ کافی پیو گی؟ ہاں، لیکن میں تمہارے ساتھ آؤں گی۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولنے لگی، پھر باہر نکل کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تو اس کے کوٹ کے ساتھ ماہر کا کوٹ بھی رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ماہر کے کوٹ کو پکڑ کے ہٹاتی، وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ میں کر دیتا ہوں۔ جلدی سے اپنا کوٹ سائڈ پہ کیا اور اس کا کوٹ اٹھا کے اسے دیا۔ میں صرف اپنا بیگ لے رہی تھی۔ وہ اس کے ایک دم سے آگے بڑھنے پہ بے اختیار پیچھے ہوئی۔ ماہر نے جھک کے اس کا بیگ نکالا اور اس کے ہاتھ میں دیا، پھر دروازہ بند کر دیا۔ وہ کافی شاپ کی جانب بڑھ گئی، البتہ ماہر نے اپنے کوٹ کو دوبارہ سے طے کیا اور سیٹ کے دوسرے کنارے پر رکھ دیا تاکہ وہ مالا کے کوٹ سے دور رہے، پھر اس کے پیچھے آیا۔
جب تک وہ کافی شاپ کے اندر پہنچا وہ کافی کا آرڈر دے چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا، پیمنٹ کی، اور جب بارسٹہ نے دونوں کپ ان کے سامنے رکھے اور ماہر نے اپنی کافی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مالا نے اس کے کپ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے چونک کے مالا کو دیکھا۔ سر پہ سفید ٹوپی پہنی وہ سنجیدہ سبز آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم یہ کافی پوری ختم کرو گے؟ نہ گراؤ گے نہ بچاؤ گے؟ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ یس میم۔ وہ انہیں گیلا آمیز نظروں سے اس کافی سنوب کو دیکھے گئی۔ ہاتھ ابھی تک کافی کپ کے سامنے رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ نہیں گراؤں گا۔ ماہر کو پھر سے تسلی دینی پڑی۔ تب اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ بنا کوٹ کے چند لمحے کے لیے نکلنے پہ بھی تھرمل اور سویٹر کی تہیں پہننے کے باوجود اسے شدید سردی لگنے لگی تھی۔ انہیں واپس کار میں بیٹھنا تھا۔ کافی ویسی ہی تھی جیسے کسی فیول اسٹیشن کی کافی مشین کی ہو سکتی تھی۔ ڈرائیو کرتے ماہر کے کپ میں کافی کی سطح تھوڑی ہی نیچے ہوئی تھی جب اس کے چہرے پہ ناپسندیدگی اترنے لگی۔ البتہ کھنک اسے مالا کا چہرہ دیکھا جو بار بار اس کے کپ کو دیکھتی اور پھر سامنے دیکھتی اپنا خون بھرتی۔ اسے یہ ختم کرنی تھی۔ وہ اس کا موڈ دوبارہ خراب ہونے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ بادل نخواستہ اس نے بڑے بڑے چند گھونٹ بھر کے وہ کڑوا سیال مائل اپنے اندر اتارا۔ سفر خاموشی سے جاری تھا۔ اب کار کے ایک طرف پانی دکھائی دینا شروع ہو گیا تھا، البتہ آبادی کے ابھی کوئی آثار نہیں تھے۔ پھر سے بتاؤ، تم آغوش کیوں جا رہے ہیں؟ ہم آغوش کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کھڑکی سے باہر پانی کو دیکھتے پوچھنے لگی۔ وہاں ایک بوڑھا کپل رہتا ہے جو ٹیپسٹری بناتے ہیں۔ مالا نے چونک کے اسے دیکھا۔ ٹیپسٹری؟ ماہر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہلال کو بھی انہوں نے سکھائی تھی۔ ہم چھٹیوں میں یہاں آتے تھے۔ وہ شیلے کے کپڑے سے ٹیپسٹری اور پینٹنگز بناتے ہیں۔ یہ آغوش کا مشہور شہر ہے جو ہاتھ سے بنا ہوتا ہے اور اس میں سے سمندر کی خوشبو آتی ہے۔ انٹرسٹنگ۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی۔ ان کے پاس ٹیپسٹری ہے گھوڑوں کی، مجھے وہ بہت پسند ہے۔ وہ شیلے کے کپڑے پہ ہاتھ سے بنی ہوئی ہے۔ میں اس کو قرمزی عمارت میں اپنے آفس میں رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کسی قیمت پہ مجھے یہ دینے پہ تیار نہیں ہے۔ اور تم چاہتے ہو کہ میں ان کو کنونس کروں کہ وہ تمہیں یہ ٹیپسٹری دے دیں؟ کیا تم نے پیسے آفر کرنے کی کوشش نہیں کی؟ جواب میں ماہر نے جیسے برا مان کے اسے دیکھا۔ ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی کشمالہ خانم۔ اس ٹیپسٹری کے ساتھ ان کی جذباتی وابستگی ہے۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، مجھے کچھ بتاؤ ان کے بارے میں۔ وہ دونوں کون ہیں؟ وہ آغوش کا ایک خوبصورت گھر تھا۔ قاسم پتی کے پھولوں سے مزین باغیچہ، پتھریلی روش، اختتام پہ زینے اور پھر دروازہ۔ چوکھٹ پہ بیلوں کی آرائش تھی۔ اندر جاؤ تو لکڑی کا ایک لیونگ روم بنا تھا جس کی اونچی کھڑکیوں کے پردے ہٹے تھے اور ایک آرام کرسی پر قدرے بھاری سی عورت یوں بیٹھی تھی کہ پیر اوتمن پر رکھے تھے۔ ہاتھ میں اون کی سلائیاں تھی اور ناک پہ اینک لگائے وہ انگلیوں کو سست روی سے گھماتی اون کا سویٹر بنتی جا رہی تھی۔ باب کٹ بال سلکی اور سفید تھے اور کانوں میں موٹے موٹے سونے کی بالیاں تھیں۔ وہ گائے بگائی نگاہ اٹھا کے نیلی آنکھوں سے گھڑی کو دیکھتی تھیں، پھر پیچھے کہیں کسی کو آواز دی۔ ماہر ابھی تک نہیں پہنچا؟ پیچھے کچن سے ایک بوڑھا آدمی آتا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈریس پینٹ اور شرٹ پہ سویٹر پہنے وہ دھیرے دھیرے چلتا، دو کپ اٹھائے ہوئے تھا جن سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ ہاتھوں میں لرزش تھی۔ اس کی گردن عمر رسیدگی کے باعث قدرے جھکی ہوئی تھی اور بال اپنی بیوی کی نسبت اڑے اڑے تھے۔ عام ترکش مردوں کے برعکس وہ بالکل کلین شیو تھا۔ لیونگ روم میں آتے ہوئے گھڑی پر ایک نگاہ ڈالی، پھر سر دائیں سے بائیں ہلایا۔ نہیں، ابھی تک نہیں پہنچا۔ سامنے کھڑکی کے ساتھ ایک 4x5 فٹ کا فریم رکھا تھا جس کے اوپر موٹی سفید چادر ڈلی تھی۔ آغا اور بانو وہ آرٹسٹ لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں اور ایک زمانے میں شیلے کے کپڑے کو ایکسپورٹ کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سے ورکرز رکھے ہیں جو دریا کے کنارے جوک در جوک کھڑے آج بھی ہاتھوں سے شیلے کا کپڑا بنتے ہیں۔ آغا کے ہاتھ میں ریشہ ہے جس کے باعث اسے ایک ٹیپسٹری بنانے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، اس لیے ان کی ہر ٹیپسٹری ان کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے۔ پھر تمہیں ان سے ان کی ٹیپسٹری نہیں لینی چاہیے۔ ماہر نے مزید برا مان کے اسے دیکھا۔ تم کس کی سائڈ پہ ہو؟ مالا نے شانے اچکا دی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ سورج کہیں بادلوں کے اوپر سے چمکنے کی کوشش کر رہا تھا اور سرمئی دن میں ہلکا سا سنہری پن اچھا لگ رہا تھا، البتہ مکمل طور پہ دھوپ نہیں نکلی تھی۔ کار اس بل کھاتی سڑک پہ آگے بڑھ رہی تھی جب وہ کھنکارا۔ وہ جو تم نے کہا خیمہ لگانے کے بارے میں؟ خود سے نہیں کہا، کہیں پڑھا تھا۔ وہ گردن پوری موڑے باہر دیکھے گئی۔ جو بھی تھا، کیا تم خود بھی اس پہ یقین رکھتی ہو؟ کس پہ؟ یہی کہ شادی ایک خیمہ لگانے کے جیسے ہوتی ہے، وہ خیمہ جس کو طوفان اور آندھی میں تھام کے بیٹھنا ہوتا ہے۔ مالا نے چہرہ موڑ کے پورا سنجیدگی سے اسے دیکھا۔
تم کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ اسٹیئرنگ پر جمے ماہر کے ہاتھوں کی رگیں مزید تن گئیں۔ کیا تم نے کبھی دوبارہ اس خیمے کو لگانے کی کوشش نہیں کی؟ مالا نے چہرہ ونڈو اسکرین کی جانب موڑ لیا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے، ایسی خاموشی کہ ماہر کو لگا وہ جواب نہیں دے گی، اور پھر کی تھی۔ اس نے چونک کے مالا کو دیکھا۔ وہ عام سے انداز میں سیر میں سڑک کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، چند ایک دفعہ مجھے ماہی نے اور کچھ فرینڈز نے ملوایا، کچھ اچھے لوگوں سے، اچھے پڑھے لکھے ہائی اچیونگ مرد، اچھی فیملیز کے۔ ان میں سے ایک وینکوور میں انویسٹمنٹ بینکر تھا، اور اس نے مجھے اٹس اوکے وہ جلدی سے بولا، اس کا جیسے حلق تک کڑوا ہو چکا۔ مالا نے بات وہیں چھوڑ دی، چہرہ موڑ کے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ کار کے اندر اب کے جو خاموشی چھائی، اس میں شدید تناؤ تھا۔ اس نے غلط سوال پوچھ کے غلط جواب سن لیا تھا۔ پھر تناؤ دھیرے دھیرے کم ہوتا گیا۔ وہ چھوٹی موٹی باتیں کرتے آئے۔ اس طرف کون سا علاقہ ہے؟ اوہ، دھوپ نکل آئی ہے۔ اس شخص نے ایسا لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ کتنا راستہ رہ گیا ہے؟ یہاں تک کہ آبادی دکھائی دینے لگی۔ وہ دور دریاؤں کے درمیان شہر بنا تھا۔ اگو کا معنی بھی دو دریاؤں کے درمیان تھا۔ پانی کے کنارے ماچس کی ڈبیوں جیسے بہت سے اونچے نیچے گھر بنے تھے۔ اس شہر میں تقریباً ہر شے ہی پانی کے کنارے تھی۔ ماہر نے کار روکی تو وہ باہر نکلی، اپنا کوٹ نکالا، اسے پہنا، ٹوپی ٹھیک سے سر پہ جمائی اور فرصت سے اطراف کا جائزہ لیا۔ وہ سڑک کنارے ایک ایسی گزرگاہ کے قریب تھی جس کے آگے پانی تھا، اور ایک جانب لمبی روش بنی تھی جس پر جگہ جگہ میز کرسیاں رکھی تھی، اور رنگ برنگے لالٹین اوپر سے لٹک رہے تھے۔ ایسے یوں ہی بلد یاد آیا، یہاں رہتے ہیں وہ دونوں؟ حیرت سے ماہر کو دیکھا، کیونکہ وہ کسی گھر کی توقع کر رہی تھی۔ نہیں، پہلے ہم لنچ کر لیں۔ مالا نے پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ ہم ان سے ملنے آئے ہیں یا لنچ کرنے؟ ان سے ملنے آئے ہیں، لیکن میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا، صرف وہ کافی پی تھی جو بہت مشکل سے فیول اسٹیشن کی کافی کے شان میں کچھ کہنے سے خود کو روکا۔ اور جو لوگ مجھے ٹیپسٹری دینے پہ تیار نہیں ہیں، تمہارے خیال میں وہ کچھ کھلائیں گے؟ کش مالا نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا اور میز کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کار کو لاک کرتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے جو تم سے پوچھا کار میں۔ وہ دونوں آمنے سامنے لکڑی کی کرسیوں پر بیٹھے تھے، اوپر رنگ برنگے کمکے لٹک رہے تھے اور سامنے پرسکون پانی بہہ رہا تھا۔ یہاں پانی ندی کی صورت بہتا تھا، اس کے دوسرے پار بھی ایسی ہی میزوں کی قطار تھی اور کوئی دوسرا ریستوران تھا۔ دونوں کے درمیان پلیٹس رکھی تھیں جن میں مچھلی اور چند چٹنیوں کی ننھی کٹوریاں تھیں، ساتھ بریڈ کے ٹکڑے، گرم مچھلی، ٹھنڈی بریڈ۔ اگر تمہیں برا لگا ہو تب بھی میں شرمندہ نہیں ہوں، وہ کونیاں میز پر رکھے لقمے لیتے ہوئے اسی انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ میں تو بتانے کو تیار تھی، تم سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ میں ان آدمیوں کی تفصیل نہیں پوچھ رہا تھا جن کو کبھی تم نے اس قابل سمجھا کہ تم ان کو اپنی زندگی میں شامل کرو۔ سفید ٹوپی اور سبز آنکھوں والی لڑکی مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہر کے پیچھے ندی کی صورت پانی بہہ رہا تھا، دھوپ اس کی پشت پہ تھی، ہمیشہ کی طرح وہ دھوپ اور مالا کے درمیان تھا، کسی آڑ کی طرح۔ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا تمہارے اندر دوبارہ اس خیمے کو لگانے کا حوصلہ ہے؟ مالا کی مسکراہٹ مدھم ہوئی، اس نے بہت سا تھوک نکلا، آنکھیں البتہ ماہر پہ جمی تھیں۔ تم جانتے ہو میں کس تکلیف سے گزری ہوں، یہ بھی جانتے ہو کہ میں نے پہلی شادی کتنی امید سے کی تھی، جیسے ہر لڑکی کرتی ہے، لیکن وہ نہیں چل سکی۔ اس کے بعد دوبارہ یہ قدم اٹھانا بہت مشکل ہے، خود کو تیار کرنا، لیکن یہی فرق ہوتا ہے مردوں اور عورتوں میں۔ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا، بریڈ توڑتی انگلیاں تھم گئیں۔ عورت بھلے کمٹمنٹ کے لیے تیار نہ ہو، لیکن اسے کوئی بھروسے کے قابل مرد ملے تو وہ خود کو تیار کر لیتی ہے، لیکن مرد جب تک تیار نہیں ہوتے وہ کمٹمنٹ نہیں کرتے، چاہے سامنے دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہی کیوں نہ ہو، اور جب تیار ہو جائیں تو پہلی ہی دستیاب لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں، چاہے وہ جیسی بھی ہو۔ جیسے بیربل، جب وہ تیار تھا تو اس نے سوزی سے۔ نہیں ماہر، میں بیربل کی بات نہیں کر رہی، میں تمہاری بات کر رہی ہوں۔ تم تیار نہیں تھے جب تم لاہور چھوڑ کے آئے تھے۔ دریا کنارے رنگین کمکوں کے درمیان ایک لمحے کے لیے بالکل سناٹا چھا گیا۔ ہر چیز اتنی پیچیدہ نہ ہوتی، اگر تم اس وقت کچھ کہے بنا لاہور چھوڑ کے نہ جاتے، لیکن تم تیار نہیں تھے، تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ تم مجھے اپنا سچ بتا سکو۔ اگر تم مجھے اپنے منہ سے اپنا سچ بتا دیتے تو آج ہم ادھر نہ ہوتے، یا کم از کم میں نے تمہاری بات سنی ہوتی زیاد کے معاملے میں۔ وہ افسوس سے کہہ رہی تھی۔ سارا قصور میرا ہے کیا؟ نہیں، میرا بھی ہے،
غلط شخص پہ بھروسہ کیا، جس پہ کرنا چاہیے تھا اس پہ نہیں کر سکی۔ اس نے جھرجھری لے کے سر دائیں بائیں ہلایا، وہ اسی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ اب کر سکتی ہو بھروسہ؟ مالا نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں لاہور چھوڑ گیا تھا، لیکن تم استنبول چھوڑ کے نہیں گئی، حالانکہ تمہارے پاس بدر کا ٹریول ڈاکیومنٹ بھی ہے۔ شاید اس کو لگا تھا کہ وہ اس بات پہ حیران ہو جائے گی یا شرمندہ، البتہ وہ اسی سنجیدگی سے اسے دیکھے گئی۔ میں کیسے چھوڑ کے جا سکتی تھی جبکہ ہماری گفتگو ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، وہ گفتگو جو تم نے پولیس اسٹیشن کے باہر شروع کی تھی۔ ماہر کا سانس ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ اوہ، تو وہ اتنے دن سے اس کی گفتگو مکمل کرنے کی منتظر تھی اور وہ اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ وہ دھیرے سے پیچھے کو ہوا، باکس سے چند ٹشو کھینچ کے نکالے، ہاتھوں اور ناخنوں کو خواہ مخواہ رگڑ کے صاف کرنے لگا، پھر نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ اسی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن کے باہر میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم اس شہر میں ٹھہر سکتی ہو؟ میں جانتا ہوں تمہارے لیے زندگی دوبارہ شروع کرنا بہت مشکل ہے، لیکن تم یہ کیوں سوچتی ہو کہ تمہیں ہر چیز اکیلی کرنی پڑے گی؟ ہر مرد اس مرد کی طرح ایک مرد کی طرح نہیں ہوتا جس کو تم نے اپنی زندگی کا پیمانہ بنا لیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں نے کبھی تم سے موو آن نہیں کیا، کوشش کے باوجود نہیں کر سکا۔ زارا سے شادی کر رہا تھا کسی اور وجہ سے، مگر تمہارے بعد زندگی میں کوئی نہیں آیا، اور اب مجھے لگتا ہے کوئی آ بھی نہیں سکے گا۔ وہ کہہ رہا تھا اور وہ بس اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے سے آتی دھوپ کا راستہ رک گیا تھا، صرف وہ تھا، اوپر نیچے لٹکتے کمکے تھے اور ندی جیسا پانی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی پہلے ہی بہت مسئلے ہیں، اور میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ اگر تم اس شہر میں رہ جاؤ میرے لیے، میرے ساتھ، تو تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ زیاد کبھی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا یا بدر سے جڑے تمام اندیشے دور ہو جائیں گے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ… اس نے دونوں مٹھیاں میز پر رکھیں اور آگے کو ہوا۔ میں نے اور تم نے اپنی انا، اپنے غصے میں، غلط فہمی میں بہت سا وقت ضائع کیا ہے، لیکن میرے ساتھ تم اکیلی نہیں ہوگی۔ جو خیمہ ہم نے لگانا ہے وہ ہم ایک ساتھ لگائیں گے۔ میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ کبھی کوئی آندھی نہیں آئے گی یا طوفان ہم سے نہیں ٹکرائے گا، لیکن میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تمہیں اور بدر کو میں ہمیشہ پروٹیکٹ کروں گا۔ میں جانتا ہوں میری بہت سی چیزوں سے تمہیں بہت سے مسئلے ہیں، لیکن ایک چیز پہ تم کبھی شک نہیں کر سکتی، وہ میری فیلنگز ہیں۔ یہ پہلے دن سے اب تک نہیں بدلیں، حالانکہ درمیان میں تم نے بہت سے موقعوں پہ مجھے بہت غصہ دلایا، بہت ہرٹ بھی کیا اور مایوس بھی۔ بہت دفعہ میں نے کوشش کی کہ میں کشمالہ مبین سے موو آن کر جاؤں۔ میں نے تمہاری ساری بری باتیں یاد کیں، اور ہاں، تمہارے اندر بہت سی بری باتیں ہیں جن میں سے سب سے سر فہرست تمہارا ضدی پن ہے اور دوسروں کو بالکل شٹ آؤٹ کر دینا۔ تم ہمیشہ جگہ چھوڑ کے چلی جاتی ہو، تمہیں کنفرنٹ کرنے سے زیادہ بہتر فرار لگتا ہے، اور یہی باتیں میرے اندر بھی ہیں۔ میں نے بھی بہت دفعہ یہی کیا۔ اس سب کے باوجود میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے تم سے زیادہ سمجھ نہیں سکتا کوئی، اور تمہیں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں۔ تمہیں مجھ سے اچھے لوگ بھی مل سکتے ہیں، لیکن اگر تم نے کبھی کسی کے اوپر دوبارہ بھروسہ کرنا ہی ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تم دوبارہ زندگی شروع کرنا چاہتی ہو، تو کیا تم میرے اوپر بھروسہ کر سکتی ہو؟ اس کو دیکھتی مالا کی سبز آنکھوں میں پانی بھرنے لگا، اس کے ہونٹ بند تھے۔ کیا تمہیں میں ایسا انسان لگتا ہوں جس پہ بھروسہ کیا جا سکے؟ مالا اسی طرح اسے دیکھی گئی، بولی کچھ نہیں۔ تمہارے خیال میں کون ہوں، کیسا انسان ہوں؟ ماہر کی آواز میں اب زخمی پن تھا، وہ جیسے تکلیف سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کیا کہے گی؟ کلاسک مینیپولیٹر، جھوٹ اور سچ کو غلط ملت کرنے والا، فریب کار انسان۔ وہ کیا کہے گی اس کے بارے میں؟ وہ کیا رائے رکھتی تھی اس کے لیے، اور وہ کیوں کچھ نہیں کہہ رہی تھی؟ مالا نے پلکیں جھپکیں، بہت سے آنسو اندر اتارے، پھر کلائی پر بندی گھڑی دیکھی۔ ہمیں واپس بھی پہنچنا ہے ماہر، چلو۔ وہ بیگ اٹھا کے کھڑی ہوئی۔ ماہر نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ کچھ تھا جو اس کے اندر ٹوب کے ابھرا، پھر اس نے سر ہلا دیا، خاموشی سے چابی اٹھائی اور کچھ کہے بنا کار کی طرف چل دیا۔ وہ گفتگو مکمل کرنا چاہتی تھی اور اس دفعہ وہی گفتگو ادھوری چھوڑ رہی تھی۔ اب وہ دوبارہ اس گفتگو کو کیسے شروع کرے گا؟
कासिम पति के फूलों से मुज़य्यन बागीचा उनका मुंतज़िर था। धूप निकली हुई थी, अलबत्ता ठंड इतनी थी कि इस बागीचे में बैठना नामुमकिन था। सो वो दोनों लकड़ी के लिविंग रूम के अंदर लेदर के सोफ़े पर साथ साथ बैठे थे। उनके सामने ऊंची कुर्सी पर बैठी भारी भरकम छोटे सफ़ेद बालों वाली बानो बैठी थी। उनको देख के सलाइयाँ और ऊन गोद में रख लिया था। ऐनक उतार दी थी और एक्सरे करती निगाहों से पहले माहिर को देखा, फिर माला को, सर से पैर तक, फिर माहिर को। वो इसी तरह मुस्कुराया गया। कैसी हैं आप? टेपेस्ट्री के लिए आए हो? वो आबरू उठा के पूछती। बूढ़ी बानो का चेहरा स्पार्ट था, ना मुस्कुराहट थी ना कोई खफकी। माहिर ने मुस्कुरा के खम दिया। वो अपनी बिजनेस स्माइल चेहरे पे सजाए हुए था। ये माला है, उसने तारुफ करवाया। माला ने मुस्कुरा कर इस बात में सर हिलाया। बानो रस्मी सा मुस्कुराई, फिर वापस माहिर को देखा तो मुस्कुराहट की जगह संजीदगी ने ले ली। और इसको अपनी वकालत करने के लिए साथ लाए हो? गिल्टी हैज़ चार्ज्ड। वो हनूज़ मुस्कुरा रहा था। माला ने अपना कोट उतार दिया था, अलबत्ता माहिर गर्म लिविंग रूम के बावजूद अपने लंबे कोट में मलबूस था। खुशामदीद माला। बूढ़ा आदमी ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ तो ट्रे हाथों की कपकपाहट के बायस हल्की हल्की हिल रही थी और प्यालियाँ छनक रही थी। माला तेज़ी से उठी और उनसे ट्रे लेनी चाही, लेकिन उन्होंने मुस्कुरा के नफ़ी में सर हिलाया और बदिक्कत झुक के ट्रे मेज़ पर रखी। उसमें चाय की प्यालियाँ थीं और कपकपाहट के बायस ज़रा ज़रा सी चाय बाहर गिरी थी। बानो ने अफसोस से आगा को देखा, फिर प्यालियों को। आगा किसी आदत की तरह एक टिश्यू बॉक्स की तरफ झुका, बदिक्कत 3 टिश्यू निकाले और पर्चों के किनारे को साफ़ किया, फिर टिश्यू डस्टबिन में डालने गया। बानो की निगाहों ने तब तक उसका ताक़ुब किया जब तक वो साथ रखी कुर्सी पर आके बैठ नहीं गया। अब वो दोनों बूढ़े उनके सामने एक जैसी कुर्सियों पर खामोशी से बैठे थे, लेकिन ऐसी खामोशी जिसमें बहुत सा सुकून था। आप दोनों कितने अरसे से साथ हैं? माला ने दिलचस्पी से उन दोनों को देखा था और माहिर ने उसे। बानो हल्का सा मुस्कुराई। 45 साल से। हमारे बच्चे अपनी अपनी यूनिवर्सिटी, शादी और अपने बच्चों में मसरूफ़ होके जा चुके हैं। छुट्टी और त्योहारों में आते हैं। एक केयर टेकर है जो हमारा ख्याल रखती है। आबरू से किचन की तरफ इशारा किया जहाँ से खटपट सुनाई दे रही थी। इन दोनों को साथ दे के कुछ था जो उसके चेहरे पर लहराया था। वो मुस्कुरा दी। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, हालांकि इस मुल्क में लोगों की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं होती। मैं एक लंबा अरसा इंग्लिश टीचर रही हूँ। बानो मुस्कुरा के बोली। उनका लहजा बरतानवी अंग्रेज़ी के जैसा था। अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़िंदगी ने आपको वो कौन सा सबक दिया जो आप हर एक को देना चाहेंगी? जवाब में बानो की आंखों में 100 गवारियत उतरी। ज़िंदगी ने मुझे एक बात सिखाई है। वो जैसे सांस रोके सुने गई कि कोई किसी के साथ हमेशा नहीं रहता। लकड़ी के लिविंग रूम में एक उदास सी खामोशी छा गई। फिर माहिर खनकारा। जैसे ये टेपेस्ट्री, ये भी आपके साथ हमेशा नहीं रह सकती, इसीलिए मैं इसे लेने आया हूँ। वो मुस्कुरा भी रहा था। बानो ने ऐसी तीखी मुस्कुराहट से उसे देखा। और हम ये तुम्हें क्यों दें? ताकि तुम इसको अपने दफ्तर में टांग के भूल जाओ। हाँ, तुम्हारा कोई फॉरेनर मेहमान आएगा तो तुम फ़ख्र से 2 मिनट के लिए रुक के उसे कहोगे कि ये शीशे के धागों से बनी है, इसमें से समंदर की खुशबू आती है। फिर तुम उनको बताओगे कि आगो के शहर में अभी तक लोग हाथ से कपड़ा बुनते हैं। ये कह के तुम दोनों आगे बढ़ जाओगे। तुम्हारे इस चंद सेकंड के फ़ख्र के लिए क्या हम ये टेपेस्ट्री तुम्हें यूँ ही उठा के दे दें? माहिर ने गहरी सांस ली, पीछे होकर बैठा, टांग पर टांग जमा ली और सीने पर बाजू लपेट लिए। जैसे उसके बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा था। आबरू से माला को इशारा किया। बानो और आगन एक दूसरे को देखा और फिर इसी दिलचस्पी से कशमाला को। चाय की प्यालियों को किसी ने छुआ तक नहीं था। तुम चाहती हो कि हम ये टेपेस्ट्री इसको दे दें, इस रोबोट को, जो किसी दिन अच्छी कीमत मिलने पे उसको बेच भी सकता है? क्या आपने पहले कभी माहिर को कोई टेपेस्ट्री नहीं दी? बानो ने नफ़ी में सर हिलाया। उसने कभी मांगी ही नहीं, और अब वो मांग रहा है क्योंकि हमारा आर्ट वर्क कीमती है। उसको अपनी इमारत में लगाने से इसके ऑफिस की शान बढ़ जाएगी। लेकिन माहिर फरीद इस आर्ट को अपने तक महदूद करके रखना चाहता है। और आप क्या चाहते हैं? दोनों बूढ़ों ने एक दूसरे को देखा और फिर उसे। हम इसको आगो के म्यूज़ियम में रखना चाहते हैं ताकि लोग दूर दूर से जब इस शहर में आएँ तो वो इस टेपेस्ट्री को देखें और उन्हें उससे समंदर की खुशबू आए।
مالا نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، صوفے پر قدرے آگے کو ہوئی۔ اس دوران ٹیک لگائے بیٹھے ماہر کی نگاہیں مالا اور اس کے بوڑھے کپل کے درمیان ٹینس بال کی طرح گھوم رہی تھیں۔ میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آرٹ کی قدر کی جائے، اس کو بھلایا نہ جائے۔ یقیناً ناگو کے میوزیم میں اس کو بہت عزت دی جائے گی، سیاح آئیں گے، وہ اس کو دیکھیں گے، اس کے ساتھ لگی پلیٹ پر لکھی چند سطور پڑھیں گے، کوئی گائیڈ کھڑا ہوا تو وہ انہیں اس کے بارے میں مزید آگاہی دے گا اور پھر وہ وہاں سے چلے جائیں گے، اور آپ کی پینٹنگ صرف اس چھوٹے سے شہر میں آنے والے سیاحوں تک محدود ہو جائے گی۔ بوڑھی بانو خاموشی اور دلچسپی سے گال تلے انگلیاں رکھے مالا کو دیکھے گئی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بولتے ہوئے ایک کان کے پیچھے بال رس رہی تھی۔ کان ٹوپی نے چھپا رکھا تھا۔ بال سامنے سے ہٹے تو ان میں پہنی ننھی بالی واضح ہوئی۔ کھڑکی سے دھوپ اس بالی پہ لپکی اور ساتھ ہی اس کی سبز آنکھوں کو سنہرے رنگ میں تبدیل کرتی گئی۔ لیکن اگر یہی پینٹنگ ماہر فرید کے آفس میں لگی ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ اسی نرمی سے کہہ رہی تھی۔ بالی چمک رہی تھی اور وہ اس کی نیم رخ کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس آفس میں سیاح نہیں آتے۔ وقت گزارنے، کھانے پینے اور شغل میلے کے لیے لوگ اس جگہ کا رخ نہیں کرتے، بلکہ وہاں دنیا بھر سے کاروباری افراد آتے ہیں، اپنی اپنی زندگیوں میں کامیاب اور ہائی اچیونگ لوگ۔ وہ وقت ضائع نہیں کرتے، کسی مقصد کے لیے آتے ہیں۔ جب وہ اس آرٹ ورک کو ماہر فرید کے آفس میں دیکھیں گے تو وہ دیوار پر لگی پلیٹ پہ درج چند سطوریں نہیں پڑھیں گے، نہ ہی وہ کسی گائیڈ سے اس کے بارے میں رٹی رٹائی باتیں دریافت کریں گے، بلکہ وہ ماہر فرید سے اس کی کہانی پوچھیں گے۔ اور اس کہانی کو سنانے والا شخص ماہر بے سے بہتر کون ہو سکتا ہے، جو کئی گھنٹوں کی مسافت طے کر کے یہاں اس آرٹ کو آپ سے لینے آیا ہے، ورنہ وہ کسی بھی کاروباری شخص کی طرح پیسوں کا لفافہ تھاما کے اس کو آرام سے اٹھا کے لے جا سکتا تھا۔ بوڑھے آگا نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ بانو نے اپنا استخوانی ہاتھ اس کے لرزتے گھٹنے پر رکھا۔ وہ پہلو بدل کر خاموش ہو گیا۔ ماہر نے ایک پیالی اٹھا لی، ٹیک لگائے، گھونٹ بھرتے ہوئے وہ مسکراہٹ دبائی اسے بولتے سنتا گیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ ماہر بے کو کیا سمجھتے ہیں اور کچھ غلط بھی نہیں سمجھتے۔ وہ ماہر کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہی تھی۔ یہ وہی مہربان اور نرم چہرہ تھا جو اس نے اوشن میں پہلی دفعہ اپنے سامنے دیکھا تھا، جب وہ وہاں جاب انٹرویو کے لیے گیا تھا، جب وہ کیف تھا اور وہ صرف مالا، جب زندگی اتنی پیچیدہ نہیں تھی اور جب حالات مختلف تھے۔ ماہر بے واقعی ایک روبوٹ ہے، مشینی انسان۔ اس کو پیسے سے محبت ہے اور وہ بہت سے فیصلے پیسے بچانے یا پیسے جمع کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ماہر چیزوں اور انسانوں کو مینیپولیٹ بھی کرتا ہے، ہمیشہ سچ نہیں بولتا، اور پورا سچ تو شاید کبھی نہیں بولتا۔ ماہر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ دھوپ تیز ہو چکی تھی اور اس کا نیم رخ سے دکھائی دیتا چہرہ مکمل دمک رہا تھا۔ جس ماہر فرید کو میں جانتی ہوں اس کے اندر یہ ساری مشینی خصوصیات موجود ہیں، لیکن وہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ وہ مہربان بھی ہے اور قدردان بھی۔ وہ اپنی بات سے پھرنے والا مرد نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اپنی سب سے قیمتی چیز کے لیے اس پر بھروسہ کرنا آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ شاید آپ کے ساتھ زندگی نے پہلے کچھ ایسے دھوکے کیے ہوں گے کہ آپ ہر رسی کو سانپ سمجھتے ہوں اور دوبارہ بھروسہ کر کے بھروسہ ٹوٹنے کی تکلیف نہیں اٹھانا چاہتے۔ ماہر نے پیالے کا ہینڈل 2 انگلیوں سے تھام رکھا تھا، البتہ اسے ہونٹوں تک لے کر نہیں جا رہا تھا، نگاہیں بس اس پہ جمی تھیں۔ لیکن سارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سب اپنی کمفرٹ زون میں بیٹھے رہیں گے اور بھروسہ کرنے کا رسک نہیں لیں گے تو ہم ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح مدفن ہو جائیں گے۔ بھروسہ تو کرنا ہوگا، لیپ آف فیتھ تو لینا ہوگا۔ بھروسہ کر کے ایک جست تو لگانی ہوگی، اور اگر آپ کے سامنے ایک ایسا انسان موجود ہے جس سے آپ کو بہت سے گلے رہے ہوں اور بہت مسئلے بھی درمیان میں آئے ہوں اور آپ شاید اس کی ہر بات سے راضی نہ ہوں، تب بھی میں آپ سے کہوں گی کہ اس ایک انسان پہ آپ بھروسہ کر کے دیکھ لیں۔ یہ آپ کا دل نہیں دکھائے گا اور یہ آپ سے کیا وعدہ بھی نہیں توڑے گا، کیونکہ ماہر اپنے سے جڑے لوگوں کے مان کو ہمیشہ رکھتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور اگر کبھی نہ کبھی آپ کو اس ٹیپسٹری کے لیے کسی پہ بھروسہ کرنا ہی ہے تو پھر ماہر فرید کیوں نہیں؟ ماہر کو لگا ایک گیلی سی گیند تھی جو اس کے حلق میں پھنس گئی تھی۔ شاید وہ ٹیپسٹری کی بات کر رہی تھی، شاید وہ ٹیپسٹری کی بات نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک ان دونوں بوڑھوں سے کچھ کہے جا رہی تھی، لیکن جو اس کو سننا تھا وہ سن چکا تھا۔ اسے لگا اس کی اپنی آنکھوں میں پانی آ رہا ہے تو اس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی، انگلی کی نوک سے اسے صاف کیا، اتنی مہارت سے کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ پھر سیدھا ہو کے بیٹھا اور اپنی بزنس اسمائل واپس چہرے پہ سجائے گفتگو کی طرف متوجہ ہوا۔
बूढ़ी बानो मुस्कुराते हुए सर हिला रही थीं। तुम लोग ये टेपेस्ट्री ले जा सकते हो। आगा ने एक नज़र अपनी बीवी को देखा, वो किसी बात से गैर आरामदेह था। फिर कंधे उचकाए, साथ ही वो सर दाएं बाएं हिला रहा था जैसे वो मज़ीद कुछ नहीं कह सकता था। माला ने मुस्कुरा के उसकी जानिब चेहरा मोड़ा तो वो मुस्कुराया। माला की आंखें भीगी हुई नहीं थीं, लेकिन उनमें गुलाबीपन था जिसको वो पहचानता था। आगा उठा और झुके हुए कंधों के साथ खिड़की तक आया। माहिर तेज़ी से साथ खड़ा हुआ और उसके हमरा कपड़े में लिपटी टेपेस्ट्री उठाई। अब वो तीनों माहिर की कार के साथ खड़े थे। ट्रंक में टेपेस्ट्री को एहतियात से रखे हुए माहिर ने ट्रंक बंद किया। वो आगा को मुस्कुरा के अलविदा कहती फ्रंट सीट पर बैठ रही थी। माहिर उसकी खिड़की के पास झुका। मैं बानो को खुदा हाफिज़ कहा हूँ। माला ने इस बात में सर हिलाया और सीट बेल्ट पहनने लगी। वो तेज़ कदमों से चलता लकड़ी के ज़ीने उबूर करता अंदर आया। हर कदम के साथ लकड़ी का फर्श चटकता था। बानो व्हील चेयर पर इसी तरह पाँव ऊंचे किए बैठी थी। अभी तक उन्होंने सलाहियाँ नहीं उठाई थी। हाथ सोफे के हाथ पर जमाए वो मुस्कुरा के उसे आते देख रही थी। वो तेज़ कदमों से चलता उनके करीब आया। फिर वो दोनों हाथ बाहम मिलाए सर को खम दिया। बहुत शुक्रिया, ये अच्छी लड़की है, इसको खोना मत। साथ ही बानो ने अपनी लकड़ी की स्टिक उठाई, उसे ऊंचा किया यहाँ तक कि उसका दूसरा सिरा माहिर की कोहनी तक पहुंचा। कोहनी को हल्का सा छुआ और फिर स्टिक को मज़ीद मेज़ तक ले गई। मेज़ पर 2 दफ़ा नरमी से उसे मारा। ड्रामा ख़त्म हुआ तुम्हारा। अब पैसे रखो, घूर के कहा था। माहिर ने ताबेदारी से सर को खम दिया। कोट की जेब में से फूला हुआ लिफाफा निकाला और मेज़ पर रखा। थैंक यू, आगा को संभाल लेना, उसके मुंह से कुछ निकलने ही वाला था। बानो ने मुस्कुरा के सर झटका और हाथ से उसे जाने का इशारा किया। वो इन्हीं तेज़ कदमों से चलता बाहर निकल गया। अब आगा बरामदे में खड़ा उनकी कार को पीछे रिवर्स होकर सड़क पर जाते देख रहा था। साथ ही वो सर अफसोस से दाएं बाएं हिला रहा था। धोखेबाज, मैनिपुलेटर। साथ ही वो मुस्कुरा भी रहा था। वापसी का सफ़र इतना तवील नहीं था जितना सुबह आते हुए लगा था। सरमा का दिन छोटा और जल्द दम तोड़ देने वाला था। रोशनी कम हो रही थी और उनकी कार खामोशी से सड़क पर दौड़ रही थी। जब बाहर देखती माला को एहसास हुआ कि माहिर ने रफ्तार सुस्त कर दी है। उसने चूक के माहिर को देखा। वो सड़क किनारे एक जगह पार्किंग तलाश कर रहा था। माला कुछ पूछने लगी, फिर होंठ वापस सी लिए। वो जानती थी कि वो कार क्यों रोक रहा था। वो गुफ्तगू अभी तक मुकम्मल नहीं हुई थी और माहिर फरीद अधूरी चीज़ों को मुकम्मल करना सीख रहा था। ये ढलान के ऊपर का एक मकाम था। सड़क किनारे एक घना दरख्त था जिसके नीचे चंद पत्थर रखे थे। वहाँ खड़े हो तो चंद कदम दूर से खाई शुरू होती थी। नीचे पानी बह रहा था और दाएं जानिब कई मील के फासले पर छोटी छोटी डब्बियों की सूरत आगों के घर दिखाई देते थे जिनको अब वो पीछे छोड़ आए थे। वो चुपचाप दरख्त तले जा खड़ा हुआ। चंद लम्हे वो कार में बैठी रही, लेकिन वो जानती थी कि वो उसके जवाब का मुंतज़िर था। माला ने सीट बेल्ट खोली, कार से निकली। एक नज़र बैक सीट को देखा जहाँ लापरवाही से रखा कोट अब की दफ़ा माहिर ने नहीं उठाया था। शायद उसे इतनी ठंड नहीं लग रही थी। उसने अलबत्ता अपना कोट निकाला, पहले उसे सुस्त रवि से पहना, फिर बहुत सा थूक निकला। टोपी को मज़ीद कानों से नीचे सरकाया और सीने पर बाजू लपेटे उसके पीछे आई। वो वहीं ढालान के किनारे खड़ा दूर नीचे फैली आबादी देख रहा था। वो उसके ऐन साथ आ रुकी। उसकी निगाहें भी आबादी पे जमी थीं। उफ़क़ पे सूरज की रोशनी दम तोड़ रही थी और आसमान पे जामनी रोशनाई फैलने लगी थी। क्या तुम टेपेस्ट्री की बात कर रही थी? मैं टेपेस्ट्री की बात नहीं कर रही थी। माहिर ने रुख उसकी तरफ मोड़ा, फिर उसके पैरों को देखा और ढलान के किनारे को। वो बिल्कुल कोने पर खड़ी थी। उसने आबरू से पत्थरों की तरफ इशारा किया और ख़ुद पीछे चला आया। एक पत्थर के किनारे पर बैठा। माला दूसरे पत्थर पे आके बैठी। यूँ की रुख उसकी जानिब मोड़ रखा था। अब वो उसका नीम रुख नहीं देख रहा था, बल्कि वो उसके सामने थी। वहाँ आगा और बानो के घर की तरह धूप नहीं थी, बल्कि जामनी अंधेरा फैलने को बेताब था। उसके बावजूद उसे माला की आँखें अपने लिए उससे पहले इतनी शफाफ नहीं लगी थी। तुम जानते हो कि मेरा दिल कितनी बुरी तरह टूट चुका है। जानता हूँ, लेकिन मैं दुनिया की वो वाहिद इंसान नहीं हूँ जिसका दिल टूटा है। सबका दिल टूटता है, सब धोखा खाते हैं, सबको बुरे इंसान मिलते हैं। लेकिन अगर मैं इस खौफ से ख़ुद को ऊंचे किले में महफूज रखने की कोशिश करूँगी कि कहीं कोई फिर से नकब लगा के अंदर दाखिल ना हो सके, तो मैं कैद हो गई ना। माहिर खामोशी से उसे देखे गया। सर्दी से उसकी नाक सुर्ख पड़ रही थी और आंखों का गुलाबीपन वापस आ गया था। कुछ लोग खुद को एक बुरे वाक़ये के बाद किले में बंद कर लेते हैं। मैं भी उन लोगों में से हूँ।
لیکن مزید نہیں ہونا چاہتی۔ مجھے خود کو اس قلعے میں سے نکالنا ہے، لیکن میں ہر دوسرے انسان کے لیے خود کو اس قلعے میں سے نہیں نکال سکتی۔ مجھے نہیں لگتا میں زندگی میں کبھی کسی پر بھروسہ کر سکتی ہوں، چاہے وہ ماہر فرید ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر کسی ایک انسان پہ دوبارہ بھروسہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں تو وہ تم ہو۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ تم میرا دل نہیں دکھاؤ گے، کیونکہ سب انسان ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں۔ اور ماہر نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن مالا نے ہاتھ اٹھا کے اسے خاموش کرا دیا۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ تم اور میں تلخ نہیں ہوں گے۔ اگر ہم ایک خیمہ ایک ساتھ لگاتے ہیں تو آندھی بھی آئے گی، طوفان بھی ہوگا، اور کبھی نہ کبھی اس خیمے کو کوئی جلتا ہوا انگارہ چھو کے آگ بھی لگانے کی کوشش کرے گا۔ ہر انسان دوسرے کا دل کبھی نہ کبھی دکھاتا ہے، تلخ باتیں بول دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب ہم انسان ایک دوسرے سے بیزار بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے مجھے کہ تم ہمیشہ مجھ سے سچ نہیں بولو گے، کیونکہ سارے مرد کہیں نہ کہیں جھوٹ ضرور بولتے ہیں۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ تم جتنا بھی کہہ لو، تم ہمیشہ میری اور میرے بچے کی حفاظت نہیں کر سکتے، نہ ہی تو میری زندگی کی باقی پرابلم حل کر سکتے ہو۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہی تھی، سبز آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ عقب میں پہاڑیوں پہ دور دور تک اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ ہونے سے میرے ماضی کے ٹراماز ہیل ہو جائیں، یا میں خود کو بدر کی مجرم سمجھنا چھوڑ دوں گی، یا بدر کبھی بولنے لگے گا، یا ہمارا خیمہ اس دنیا کا سب سے پرفیکٹ گھر ہوگا۔ مجھے یہ سب معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کسی ایک انسان پہ میں بھروسہ کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں تو وہ تم ہو، کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ ماہر کبھی اگر میرا دل دکھائے گا بھی تو وہ اس دل کو واپس جوڑنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اگر کبھی وہ مجھ سے حقیقت چھپائے گا تو میری حفاظت کے لیے اس کے ساتھ لگایا گیا خیمہ بے شک دنیا کا بہترین خیمہ نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک ایسا انسان ہوگا جو عزت دینا جانتا ہوگا۔ خفا ہوگا تو بھی عزت دینا نہیں چھوڑے گا، غصہ ہوگا تب بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، جانے یا انجانے میں دل دکھائے گا لیکن پھر بات کو کلیئر بھی کرے گا۔ تمہارے اوپر میں زندگی کی ہر چیز کا بھروسہ نہیں لا سکتی، لیکن اتنا اعتماد مجھے تمہارے اوپر ہے کہ جو بھی مسئلہ راستے میں آئے گا تم اس کو حل کرنے کی کوشش کرو گے اور بنا بات کیے جگہ کو چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ کیا تم بھی مجھ پہ اتنا بھروسہ کر سکتے ہو؟ مالا کی آواز میں تھکان تھی، جیسے ایک لمبے سفر کے بعد وہ تھک چکی تھی۔ اس کو احساس بھی نہیں ہوا اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کے ٹھوڑی پر لڑک رہے تھے۔ وہ چند لمحے آزردگی سے اسے دیکھے گیا، دانت سے ہونٹ کاٹتے ہوئے۔ ماہر کو احساس نہیں ہوا کہ نچلے ہونٹ سے خون رسنے لگا تھا۔ میں جانتا ہوں کوئی انسان کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا، نہ اس کے سارے مسئلے حل کر سکتا ہے، اور اگر میں تمہارے سارے مسئلے حل نہ بھی کر سکا تب بھی میں کوشش کروں گا۔ مجھے تمہارے اوپر مکمل بھروسہ نہیں ہے کہ تم آندھی کے پہلے جھونکے پہ جگہ چھوڑ کے نہیں چلی جاؤ گی، لیکن میں بھروسہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں کہ تم فرار کے بجائے مجھ سے ہمیشہ بات کرو گی اور جو بھی مسئلہ ہوگا اس کو میرے سامنے رکھو گی۔ تم ہر مسئلے کو اکیلے حل کرنے کی کوشش نہیں کرو گی، بلکہ مجھے واقعی میں اپنا ساتھی سمجھ کے اپنے مسئلے میرے سامنے رکھو گی، اور ہم کبھی بات کے بنا جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ایک ساتھ خیمہ لگانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خیمے کی زمین میں کوئی کنکر، کوئی کرچیاں ہمیں زخمی نہیں کریں گی، لیکن کم از کم ایک ساتھ ہوں گے ہم۔ میں تمہارے اوپر یہ بھروسہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں اگر تم ہمیں ایک چانس دے سکو۔ مالا نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں، اس کے گال اور ناک سرخ ہو چکے تھے۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرائی، اس بات میں سر ہلایا۔ میں تمہیں اپنا جواب دے چکی ہوں۔ ماہر نے انگلی سے اپنے ہونٹ کو چھوا، پھر پورے کو دیکھا تو اس پر خون لگا تھا۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے ہونٹ رگڑ دیا، اسے لگا اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کل سے ہی ایک نئی زندگی شروع کر دیں، نہ ہی مجھے کسی چیز کی جلدی ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت لمبا وقت ضائع کیا ہے اپنی انا میں، جگہ چھوڑ کے چلے جانے والی عادت میں، اور دوسرے کی بات نہ سننے کی غلطی کرنے میں۔ جہاں اتنا وقت ضائع کر دیا ہے وہاں تھوڑا سا وقت اور لگا لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ زندگی کو ایک ساتھ تعمیر کریں۔ میں، تم، بدر اور ہلال۔ مالا نے گہری سانس لی اور گردن اوپر نیچے ہلائی۔ میں، تم، بدر اور ہلال۔ پھر اس نے کلاہی پر بندھی گھڑی دیکھی اور ارد گرد پھیلتا جامنی اندھیرا۔
ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے، یہ باتیں اب ہم شہر واپس جا کر طے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بندر میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ اٹھ کھڑی ہوئی، دور نیچے پھیلی بستی کی ماچس کی ڈبیوں جیسے گھروں میں دھیرے دھیرے روشنیاں جلنے لگی تھیں۔ ایک مایوس سی شام میں امید کے کمکے جگمگانے لگے تھے اور ان دونوں مسافروں کو بالآخر اپنی منزل کی طرف واپس جانا تھا۔ وہ کار کا دروازہ کھول رہی تھی جب دور کہیں فضا میں ایک گنگناہٹ سی گونجی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ مالا نے چونک کے دائیں بائیں دیکھا، پھر ماہر کو۔ وہ خاموشی سے اندر بیٹھ رہا تھا۔ کیا تم نے سنا؟ ماہر نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا؟ شاید اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ یہ میوزک، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ مجھے بار بار سنائی دیتا ہے۔ وہ اپنا گواری سے سیٹ بیلٹ کھینچ کے باندھ رہی تھی۔ آلیان سو کے اگنور کرو، وہ کوئی نئی چال چل رہا ہوگا۔ ماہر کار سٹارٹ کر رہا تھا، وہ البتہ غیر آرام دہ ہو گئی تھی۔ میوزک ابھی تک بج رہا تھا اور بہت سے لوگ کورس میں گنگنا رہے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ظہیر کی آواز سب سے اونچی تھی۔ جس وقت ماہر فرید کی سیاہ کار اونچی نیچے گھاٹیوں والی سڑک پر دوڑتی استنبول کی جانب جا رہی تھی، اس وقت شہر کے وسط میں ایک سڑک کنارے ایسی ایک سیاہ کار کھڑی تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا سوٹ میں ملبوس شخص ایئرپوڈز کان میں لگائے سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ ابھی تک میری نگاہ میں ہے کبیرہ خانم۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ اپنے ہوٹل روم میں کسی پینڈولم کی طرح دائیں بائیں ٹہلتی کبیرہ بیگم فون کان سے لگائے بے قراری سے پوچھ رہی تھیں۔ ڈرائیور نے ونڈو اسکرین کے پار سڑک کو دیکھا جو ایک گلی کے دہانے پر مڑ رہی تھی۔ یہاں اکا دکا ٹریفک کی آمد تھی۔ ایک سپر مارکیٹ کھلی تھی اور گلی اندر مڑتے ہوئے کلب کی طرف جا رہی تھی جس کے باہر معمولی سا رش تھا۔ یہ تنگ و تاریک مشتبہ قسم کی گلیوں والا نیبرہڈ تھا جہاں ایک ٹریش کین کے ساتھ سنہرے بالوں والا آلیان کھڑا تھا۔ بال ہڈی میں ڈھکے تھے اور اس کی کبیرہ بیگم کے ڈرائیور کی جانب پشت تھی۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں بحث کرنے کے انداز میں سامنے کھڑے آدمی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ چند بسیں بدل کے اس علاقے تک آیا ہے، اسے کسی سے ملنا تھا شاید۔ کس سے مل رہا ہے؟ میں نے آپ کو تصویریں واٹس ایپ کی ہیں، کوئی اور نوجوان ہے۔ ڈرائیور کے ہونٹ ایک دم او میں سکڑے۔ آلیان کے مخاطب دراز قد آدمی نے غصے سے اس کے کندھے کو 2 انگلیوں سے دھکا دیا تھا۔ خلاف توقع اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس کندھا چھڑایا اور پیچھے کو ہٹ گیا۔ وہ عرب آدمی اب انگشت شہادت سے اشارہ کرتا کچھ کہہ رہا تھا۔ اتنی دور سے ڈرائیور کو آواز نہیں آتی تھی، البتہ وہ آلیان کے ملاقاتی کے تاثرات پڑھ سکتا تھا۔ یہ تاثرات یونیورسل تھے، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی زبان ہو، ایسے تاثرات صرف ایک صورت میں کسی شخص کے چہرے پہ آتے تھے۔ اس نے اس آدمی کے پیسے دینے ہیں، ادھار ہے شاید کسی کی پیمنٹ۔ ڈرائیور دھیرے سے مسکرایا۔ وہ اس ساری کارروائی میں کبیرہ بیگم کے ساتھ گوا رہا تھا۔ پہلی دفعہ آلیان کو اضطراب سے انگلیاں مروڑتے دیکھ کر اسے جیسے خوشی ملی تھی۔ کسی بھی طرح پتہ لگاؤ کہ معاملہ کیا ہے، وہ کس چیز میں پھنسا ہوا ہے اور اس نے کس کے پیسے دینے ہیں۔ کبیرہ بیگم اس کی طرح خوش نہیں تھی۔ اضطرابی انداز میں نیکلس کو انگلی پر مروڑتی وہ ہدایات دے رہی تھیں۔ نہ وہ کھلے دل سے ان کو ماں تسلیم کر رہا تھا اور نہ وہ ان کو اپنے مسئلے ان کے سامنے رکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کا دل جیتیں تو کیسے جیتیں؟ مالا کے اپارٹمنٹ کے ٹیرس سے شہر کا جو حصہ دکھائی دیتا تھا وہ اس صبح سرمئی پن میں ڈوبا تھا۔ سرمئی پانی، سرمئی کشتیاں، سرمئی درخت، لیکن بہت عرصے بعد کشمالہ مبین کی زندگی سرمئی نہیں تھی۔ وہ بیلکنی پر کوہنیاں جمائے کافی کا کپ ہاتھ میں لیے مسکرا کے دور تک پھیلے نظارے کو دیکھ رہی تھی۔ آج دھوپ نہیں نکلی تھی اور ہر جانب ٹھنڈی چھایا تھی، البتہ پھر بھی اس کا دل باہر ٹیرس پہ کھڑے ہونے کو چاہ رہا تھا۔ کوٹ، دستانے اور اونی ٹوپی پہنے وہ کافی لیے وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ بہت عرصے بعد دل جیسے ہلکا ہو رہا تھا۔ اسے اب کچھ بھی اکیلے نہیں کرنا ہوگا۔ بالآخر وہ اس ٹریپ سے نکل آئے گی جس میں وہ ہمیشہ خود کو محسوس کرتی تھی۔ وہ پھندا جو کبھی پوری طرح سے اس کی گردن کے گرد سے ڈھیلا نہیں ہوا تھا، بالآخر وہ خود کو اس میں سے نکال رہی تھی۔ موبائل بجنے لگا تو اس نے اسکرین کو دیکھ کے گہری سانس لی۔ ماہی کی کال آ رہی تھی۔ اس نے دستانے والا ہاتھ جیب میں ڈالا، ایئرپوڈز نکالے، ٹوپی تلے انہیں کانوں میں گھسایا، کپ ایک طرف رکھا اور گفتگو کا سلسلہ جوڑا۔ کیا بتانا تھا تم نے؟ ماہی کی آواز میں تجسس تھا۔ وہ ہلک سلک اور رسمی حال احوال کے بعد فوراً سے مدعے پہ آ گئی تھی۔ رات کو مالا نے اس کو میسج کیا تھا اور ماہی نے جواب میں کئی میسیجز بھیجے، لیکن اس نے ابھی تک رپلائی نہیں کیا تھا۔ وہ اس بات کو فون پہ کرنا چاہتی تھی۔ کل ماہر نے
مجھ سے بات کی ہے، ڈائریکٹ بات۔ دوسری جانب سے آتا ہے شور، ماہر کے بچوں کی آوازیں، برتنوں کی کھٹ پٹ، ایک دم جیسے ہر چیز خاموش ہو گئی، جیسے ماہر کی ساری حسیات اسی طرف متوجہ ہو گئیں۔ کیسی بات؟ اس نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ چند لمحے کے لیے مابینہ مبین کچھ نہیں بول سکی۔ اور تم نے کیا کہا؟ اس سے پہلے کہ مالا کچھ کہتی، ماہی تیزی سے بولی، تم نے فوراً جواب تو نہیں دیا نا، ابھی تمہارے پاس سوچنے کے لیے وقت ہے۔ وہ یہ سوال پہلے بھی پوچھ چکا تھا، بدر کے ملنے سے پہلے میں نے جواب سوچنے کے لیے بہت وقت لیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، دور نیچے بہتے سرمئی پانی کو دیکھ کے وہ مسکرائی، اس کا چہرہ روشن تھا اور گلابی۔ میں نے ماہر کو ہاں کہہ دی ہے۔ دوسری جانب خاموشی چھائی رہی، یہاں تک کہ مالک کو لگا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ ہیلو؟ اسے جیسے تعجب ہوا۔ مبارک ہو، میں تمہارے لیے خوش ہوں۔ ماہر نے توقف کیا، مالا کے ابرو ناز سمجھی سے کٹھے ہوئے۔ ماہر فرید کے ان تمام برسوں میں سب سے بڑی مداح مابینہ مبین تھی، وہ اس کا 1 in 50 تھا جس نے برسوں پہلے اس کو بیچ دیے تھے، اور ساتھ ایک امید بھی جو کہ مکتوب ہے، اسے انسان سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ پھر وہ خاموش کیوں ہو گئی تھی؟ لیکن کیا؟ لیکن یہ کہ کیا تم واقعی ماہر جیسے انسان کے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہتی ہو؟ تم ماہر کی سب سے بڑی فین تھی ماہی۔ اسے جیسے برا لگا تھا۔ میں اب بھی اس کی بہت بڑی فین ہوں، اور میرے خیال میں ماہر فرید ایک بہت اچھا دوست ہے، ایک سمجھدار انسان ہے۔ وہ سوچ سوچ کے بول رہی تھی۔ میں اب بھی اس کی سب سے بڑی فین ہی ہوں، اور میرے خیال میں ماہر فرید ایک بہت اچھا دوست ہے، ایک سمجھدار انسان ہے۔ کیف کی لفٹ کے دروازے ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو سوزین کو سامنے کا منظر دکھائی دیا۔ قطار در قطار کیبن، بہت سے جھک کے کام کرتے سر۔ وہ ہیل سے چلتی آگے بڑھی تو ٹک ٹک کی آواز پہ بہت سے گردنیں اس کی جانب گھومی۔ سفید ڈریس پہ مخملی نیلا لمبا کوٹ پہنے، کوہنی پہ بیگ جمائے، ماتھے پہ سن گلاسز، وہ بگڑے ہوئے تاثرات کے ساتھ ماہر کے آفس کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ وہ تمام سر جو اس کی جانب مڑے تھے، وہ آفس کی جانب مڑ گئے، جہاں ماہر فرید دروازے سے باہر آ رہا تھا، چارکول گرے سوٹ میں ملبوس، پالش ہوئے جوتوں کے ساتھ۔ مسکرا کے اس نے سیڑھیوں کی جانب اشارہ کیا۔ سوزین درمیان میں رک گئی، ناپسندیدگی سے زینوں کو دیکھا اور اس جانب بڑھ گئی۔ ماہر بھی اسی طرف بڑھنے لگا۔ ہال میں تمام موجود آنکھوں نے ان دونوں کا پیچھا کیا۔ ماہر فرید ایک بہت اچھا دوست ہے، بہت اچھا مشورہ دینے والا، محنت کرنے والا، ایک اچھا کاروباری انسان۔ مجھے اگر کبھی کام کے سلسلے میں کوئی مدد چاہیے ہوئی تو میں سب سے پہلے ماہر کے پاس ہی جاؤں گی۔ لیکن نیلا مخملی پردہ ہٹا کے سوزین ٹھک ٹھک کرتی اندر داخل ہوئی۔ ماہر اس کے پیچھے اندر داخل ہوا، شیشے کا دروازہ بند کیا، کلک کی آواز سے لاک کیا اور سربراہی کرسی کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ سوزین اس کو سخت نگاہوں سے دیکھتی ایک کرسی تک آئی، بیگ ٹھک سے میز پر رکھا مگر بیٹھی نہیں، بازو سینے پر لپیٹے۔ بیربل کہاں ہے؟ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ لیکن ماہر نے زندگی میں کبھی کوئی ریلیشن شپ کامیابی سے نہیں چلایا۔ اپنی کزن سے منگنی کی، وہ بھی کسی اور وجہ سے، جیسے کہ تم نے مجھے بتایا، اور پھر اس کو بھی چھوڑ دیا۔ ریلیشن شپس کے معاملے میں اس کا ٹریک ریکارڈ کچھ اچھا نہیں ہے۔ اتنی عمر اور کامیابیاں ہو جانے کے باوجود اگر ایک آدمی سیٹل ڈاؤن نہ ہو سکے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی عورت پسند تو آ سکتی ہے، لیکن عورت کے ساتھ گھر بنانا، فیملی بنانا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ بیربل تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، سوٹ میں ملبوس آدمی کھڑا اسی اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ آپ نے کچھ کیا ہے اس کے ساتھ، زبردستی اس کو مجھ سے دور کر دیا ہے، یقیناً اس کا فون بھی لے لیا تاکہ وہ مجھ سے بات نہ کرے۔ وہ فنکاری تھی۔ بیٹھو سوزی، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تم سے یہ بات کھڑے ہو کے نہیں سنی جائے گی۔ شادی کے لیے انسان کا بہت اچھا ہونا، بہت خوبصورت یا دولت مند ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس کا ہونا ضروری ہے۔ اسے رشتوں کو نبھانا آنا چاہیے، وہ پہلی ہی مشکل پہ چھوڑ کے نہ چلا جائے۔ اور ماہر نے آج تک کسی عورت کے ساتھ ریلیشن شپ کو زیادہ نہیں چلایا، کم از کم ہم نے نہیں سنا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ بھلے بہت اچھا انسان ہو، لیکن وہ ایک کلاسک مینیپولیٹر ہے۔ وہ کبھی بھی پورا سچ نہیں بولتا، ہمیشہ چیزوں کو دائیں بائیں گھماتا رہتا ہے۔ بیربل تم سے اس لیے نہیں ملنا چاہتا کیونکہ اسے تمہارے اور براق کے بارے میں سب معلوم ہو گیا ہے۔ سوزی کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ ابھرا، وہ سرد رہا، البتہ گردن میں گلٹی سے ابھر کے معدوم ہوئی۔ میرے اور براق کے بارے میں کیا؟ میز پر رکھی اس کی مٹھی بھیج گئی، البتہ گردن کڑاہ کے بولی تھی۔
سب کچھ، تمہارے واٹس ایپ چیٹس بھی۔ اور ماہر نے میز پر رکھا زرد لفافہ چاک کیا اور اس کے سامنے رکھا۔ سوزی نے لفافے کو ذرا سا کھولا، اندر A4 سائز کے پرنٹ آؤٹس تھے، تصویریں۔ میرے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر نے یہ فوٹوگراف لیے تھے، تمہارے اور براق کے۔ سوزی نے نیل پالش لگی انگلیوں سے فوٹوگراف نکالے، سرسری سے ان کو دیکھا اور ایک طرف ڈال دیا۔ یہ فوٹوگراف میرے اور براق کے ڈنر کے ہیں۔ اس ڈنر میں اور بھی لوگ تھے، لیکن شاید آپ کے فوٹوگرافر نے جان بوجھ کے صرف ہماری ہی تصویر لی ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ بیربل کو یہ دکھا بھی دیں تو اس سے وہ مجھے بے وفا نہیں سمجھے گا۔ ساتھ ہی وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ تمہیں ایسا مرد چاہیے مالا، جو زندگی کی دھوپ میں تمہارے لیے سایہ بن سکے، نہ کہ تمہیں اپنا سایہ بنائے۔ کیا تم واقعی شیور ہو کہ تم ماہر جیسے پیچیدہ انسان کے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہتی ہو؟ میں ہر فیصلے میں تمہارا ساتھ دوں گی، لیکن ماہر کے ساتھ بہت سے مسئلے جڑے ہیں، اور اگر تم اس کی زندگی میں داخل ہوتی ہو تو وہ تمام مسئلے تمہاری زندگی کا بھی حصہ بن جائیں گے۔ کانفرنس روم میں بیٹھا ماہر اسی انداز میں مسکرایا تھا۔ میں نے یہ تصاویر بیربل کو دکھانے کے لیے نہیں بنوائیں۔ بیربل پہلے ہی تمہاری حقیقت جان چکا ہے، اس لیے وہ تم سے ملنا نہیں چاہتا، اور اس کی طرف سے ہم نے ڈائیورس پیپرز فائنل کر دیے ہیں، چونکہ تم نے پری نپشل ایگریمنٹ سائن کیا تھا اور اس لیے طلاق بہت آسان ہوگی۔ سوزی کے چہرے پر بہت سے رنگ ابھرے، غصے سے مٹھیاں بھیج گئیں۔ میں نے کہا نا، ان تصویر سے آپ کچھ ثابت نہیں کر سکتے، نہ عدالت میں نہ بیربل کے سامنے۔ یہ تصاویر میں نے نہ عدالت کے لیے لی ہیں نہ بیربل کے لیے۔ سوزی ایک دم بالکل ٹھہر کے اسے دیکھنے لگی، اس کی ٹون میں کچھ ایسا تھا جو مختلف تھا۔ مسئلے تو سب کے ساتھ جڑے ہیں ماہی، کوئی بھی انسان ایموشنل انٹیلیجنس میں پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ میں ایک یونیک انسان ہوں، ماہر یونیک انسان ہے۔ ہم دوسروں کو اپنے رویے سے خود سکھاتے ہیں کہ ہم سے محبت کیسے کی جانی چاہیے، ہمیں کیا بات پسند ہے اور کیا نہیں۔ پہلے ہی دن سے اس کو نہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اور مجھے سمجھ آئے گا کہ اسے کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ لیکن زندگی سے میں نے اتنا سیکھا ہے کہ دو لوگ ایک رشتے کو مضبوط ہی تب کر سکتے ہیں جب وہ اس کے لیے محنت کریں۔ جیسے جم میں محنت کیے بغیر باڈی نہیں بنتی، کاروبار میں محنت کیے بغیر کامیابی نہیں ملتی، ویسے ہی ریلیشن شپ میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم ماہر فرید کے لیے وہ محنت کرنے پہ تیار ہو؟ میں نے خود کو تیار کر لیا ہے، کیونکہ ہم دونوں زندگی میں جب بھی ایک دوسرے کو کھوتے ہیں، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کی طرف واپسی کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میں نے نہ یہ تصاویر عدالت کے لیے لی ہیں، نہ بیربل کو دکھانے کے لیے۔ وہ سگار اٹھا کے ہونٹوں میں دبا رہا تھا، پھر رک کے پوچھا، ڈو یو مائنڈ؟ سوزی نے ناک سے مکھی کے انداز میں ہاتھ جھلایا۔ ماہر نے لائٹر سے سگار سلگایا، ایک سانس اندر کھینچی، سگار باہر نکلا، چہرہ ایک طرف موڑ کے دھواں ہونٹوں سے خارج کیا، پھر اسی انداز میں بات جاری رکھی۔ عدالت میں تو کچھ خاص نہیں ہونا، ایک ہی پیشی ہوگی، تم آؤ گی، سائن کرو گی اور واپس چلی جاؤ گی۔ عدالت میں مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تصاویر، اس نے سگار والا ہاتھ نیچے کیا اور فوٹوگرافز واپس اس کی جانب دھکیلے، یوں کہ وہ بکھر کے سوزی کے سامنے میز پر پھیل گئے۔ یہ فوٹوگرافز میں نے ایوننگ ٹیبلوئڈز کے لیے بنوائے ہیں۔ سوزی نے چونک کر اسے دیکھا، ایک لمحے کے لیے اس کا سانس رک گیا۔ بیربل تمہارے ساتھ اب نہیں رہے گا، میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں، لیکن ان فوٹوگرافز کے ریلیز ہونے کے بعد شہر کے سارے ٹیبلوئڈز تمہاری بات کریں گے۔ تم اگلے ایک ہفتے کے لیے ان چیپ اخباروں کی سب سے بڑی خبر ہوگی۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا سوزی؟ سوزین نے تھوک نکلا، اس کی رنگت بدلی تھی۔ بیربل تمہاری زندگی کا کبھی فل ٹرم پلان نہیں تھا، وہ ایک تھوڑے عرصے کا پلان تھا، اور میں اور تم یہاں اکیلے ہیں، کوئی فلٹر نہیں لگا ہوا درمیان میں۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم نے کچھ عرصے کے بعد بیربل کی بہت سی دولت کو اپنے نام کر کے اس کو چھوڑ ہی دینا تھا اور کسی دوسرے مرد کی طرف موو کر جانا تھا۔ لیکن اگر میں اس طلاق کی اصل وجہ اخبارات میں دے دوں تو کیا ہوگا؟ کیا تم کسی دوسرے امیر آدمی کی طرف موو آن کر سکو گی؟ مسئلے صرف اس کے ساتھ نہیں جڑے ماہی، مسئلے میرے ساتھ بھی جڑے ہیں۔ میرا ایک ایکس ہسبینڈ ہے جو ایک سائیکوپیتھ اور ایک سیریل کلر ہے، اور اس وقت دنیا میں اس کا سب سے بڑا دشمن ماہر فرید ہے، اور میرا وہ ایکس ہسبینڈ میری زندگی سے کبھی نہیں نکل سکتا، کیونکہ وہ میرے بچے کا باپ ہے۔ اگر کوئی انسان میرے ساتھ تعلق جوڑنے پہ خطرے میں ہے تو وہ ماہر ہے۔ اس کے باوجود وہ اس ریلیشن شپ کو ایک چانس بلکہ کئی چانسز دینے پہ تیار ہے۔ کانفرنس روم میں سگار کی مہک سندر ووڈ کی موم بتی کے ساتھ مل گئی تھی۔ ماہر نے سلگتے سگار کو ہونٹوں سے نیچے کیا اور اسی انداز میں بات جاری رکھی۔ تمہارے پاس ایک چانس ہے، بیربل کو تم پہلے ہی کھو چکی ہو،
جو دولت تم نے لی ہے وہ تمہاری ہوئی، ہم اس کے اوپر کوئی دعویٰ نہیں کریں گے۔ تم اس پیسے سے ایک سوشل لائٹ کے طور پہ ایک ٹاکسک ڈائیورس سی بن کے اچھی زندگی گزار سکتی ہو۔ تم ہر محفل میں جا کے ہمدردی والا کارڈ کھیل سکتی ہو اور لوگوں کو بتا سکتی ہو کہ تمہارے اوپر ایک نارسسٹ آدمی نے کتنے ظلم کیا اور کیسے تم نے ایک ٹاکسک رشتے سے خود کو آزاد کیا۔ بہت سے مرد اس کہانی سے امپریس ہو جاتے ہیں۔ یوں تم بہت جلد ایک اور امیر زادہ مل جائے گا، لیکن اگر تم اس طلاق کو میسی بناؤ گی تو میرے وکلاء کی ٹیم تمہارے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی۔ ہم نہ صرف تمہاری زبردستی اپنے نام کرائی ہوئی ہر پراپرٹی کو چیلنج کریں گے بلکہ یہ تصاویر بھی عام کر دیں گے۔ اور براق کی فیملی کو تم جانتی ہو، وہ لوگ اس بدنامی کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اگر تم غیر شادی شدہ ہوتی تو وہ الگ بات تھی، لیکن اس معاشرے میں شادی شدہ عورت کا ایسا کرنا بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ فیصلہ تمہارا ہے، مجھے اور بیربل کو دونوں آپشنز میں سے کسی سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے کاغذ سامنے دھکیلا۔ سوزین چند لمحے اس کاغذ کو دیکھے گئی، پھر ہاتھ بڑھایا۔ ماہر نے پین اس کی جانب بڑھایا لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دوبارہ ہاتھ بڑھایا۔ اس نے سگار اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ سوزی نے اسے ہونٹوں سے لگایا۔ ایک کش بڑھا، دوسرا، پھر تیسرا۔ چند گہرے سانس لیے، پین اٹھایا اور کاغذ پر دستخط کیے، پھر بیگ لیے اٹھ کھڑی ہوئی، سگار اونچا کر کے دکھایا۔ ڈو یو مائنڈ؟ نو پرابلم۔ وہ جبراً مسکرایا۔ جہاں وہ اتنا کچھ رکھ چکی تھی وہاں یہ سگار بھی اس کا ہوا۔ بھلے وہ کلاسک مینیپولیٹر ہو یا آدھا سچ بولنے والا انسان، یا اس کو رشتے نبھانے نہ آتے ہوں یا مجھے رشتے کامیاب نہ کرنے آتے ہوں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس چیز کو چانس ضرور دیں گے۔ آغو کے دن کے بعد ان دونوں کے درمیان اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ شہد جو عرصے سے ماہر فرید کے اندر اسے بے چین کر رہی تھی، وہ غیر یقینی کی حال وہ ایک دم شانت ہو گئی تھی۔ تحفظ کا احساس کہ وہ کہیں نہیں جا رہی، وہ یہیں ہے اور وہ بھی یہیں رہے گا۔ اور جیسے کہ ہلال ہمیشہ کہتی تھی کہ بدر اور وہ ایک ساتھ بڑے ہوں گے، اور آج ہلال نے کہا تھا کہ وہ پمکن پائے بنائیں گی اور وہ لوگ مالا اور بدر کے ساتھ ڈنر کریں گے۔ اس وقت وہ دیوار کے پار مالا کے اپارٹمنٹ میں تھے۔ کھانا کھایا جا چکا تھا اور فیضیہ خانم مالا کے ساتھ برتن سمیٹ رہی تھیں۔ یہاں فرید لار کی طرح کا فرنیچر نہیں تھا، چند آئیکیا کے صوفے اور خالی سا لیونگ روم، وسط میں ایک سستا سا کارپیٹ شاید مالا نے بچے کے لیے لا کر بچھایا تھا۔ اس پر اس وقت بدر اور ہلال آلتی پالتی کیے بیٹھے تھے۔ بدر سر جھکائے سامنے بکھرے بلاکس کو ایک دوسرے پر جوڑ رہا تھا۔ ماہر بیلکنی کی کھڑکی کے ساتھ کھڑا کہوے کے گھونٹ بھرتا خاموش مسکراہٹ کے ساتھ ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ مالا ڈھیلا ڈھالا سویٹر پہنے آستین اوپر چڑھائے کچن میں برتن سیٹ کر رہی تھی۔ گائے بگائے وہ ایک نگاہ ماہر پہ ڈال لیتی اور مسکرا دیتی۔ اس کی ایک مسکراہٹ ہر چیز کو جیسے شانت کر دیتی تھی۔ ماہر کی نگاہ بار بار کاؤنٹر پر رکھے مالا کے مگ تک جاتی۔ اس کا کہوا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے اسے چھوا نہیں تھا، لیکن وہ مسلسل دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک گھونٹ بھرنے لگتی، پھر بدر کو کچھ چاہیے ہوتا اور وہ بھاگ کر اس کے پاس جاتی، واپس آتی، مگ کہیں اور رکھ دیتی، اور یوں اس کا کپ بنا پیے ہی سرد ہوتا جا رہا تھا۔ یا شاید وہ اس کو بھول گئی تھی۔ شاید مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، ان کی کافی ٹھنڈی اور کھانے باسی ہونے لگتے ہیں لیکن وہ سب میں خوش ہوتی ہیں۔ اسے دور کسی دوسرے ملک میں کھدی ہوئی ایک قبر یاد آئی اور اس کا کتبہ، اس کتبے پر اس کی ماں کا نام لکھا تھا، لیکن وہ جب بھی اس کتبے کو دیکھتا اسے بہت کچھ یاد آتا تھا۔ مالا کہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کو معاف کر دے، لیکن کیا وہ واقعی کبھی کر سکے گا؟ مالا سمجھتی تھی کہ معاف کرنے سے انسان ہیل ہو جاتا ہے۔ شاید وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ نئے رشتے میں جانے سے پہلے انسان کا ہیل ہونا ضروری ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہیلنگ تو ایک پروسیس تھا، ہر روز صبح اٹھ کے اس کو کرنا تھا۔ یاجوج ماجوج کی طرح دیوار کی طرح ہر شام اس کو ادھورے چھوڑ کے سو جانا تھا۔ ہر نیا دن اپنے ساتھ ایک دفعہ پھر بہت سا ٹراما لاتا تھا۔ یہ ہر روز کی مشق تھی، اور پھر بالآخر وہ اس کو مالا کے ساتھ کرنے جا رہا تھا۔ وہ اب ہلال اور بدر کے ساتھ گھٹنوں کے بھلے سستے کارپیٹ پر بیٹھی تھی، مسکرا کے وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ چھوٹے بالوں کی اونچی پونی بنائے اس کا سر دائیں بائیں ہلنے سے پونی بار بار جھولتی تھی۔ وہ خوش تھی۔ ماہر گھونٹ بھرتے ہوئے خاموشی اور اطمینان سے اسے دیکھے گیا۔ دفتر کچھ تھا جس نے اسے چونکایا۔ بدر بلاکس بناتے بناتے چہرہ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ لاؤنج کی LCD کو مالا نے ایک ڈیجیٹل فوٹو فریم کے ساتھ
کنیکٹ کر کے ماہی اور اس کے بچوں اور بدر کی تصاویر کا سلائیڈ شو لگا رکھا تھا۔ یہ سلائیڈ شو کافی دیر سے چل رہا تھا اور کسی کی توجہ اس طرف نہ تھی۔ اس نے دیکھا کہ اکثر وہ گھر میں دائیں بائیں تصاویر لگا لیتی، شاید وہ چاہتی تھی کہ اس کا بچہ اپنے کزنز اور رشتوں کو پہچانے، لیکن نہ جانے کیا ہوا تھا کہ سلائیڈ شو ختم ہو کے کوئی دوسرا سلائیڈ شو شروع ہو چکا تھا۔ شاید مالا کے آئی کلاؤڈ کی تصویروں کا ڈیٹا تھا جو اس کا فون خود سے اس کو دکھا رہا تھا، کیونکہ اسکرین پہ نظر آتی تصویر مالا اور زیاد کی تھی۔ مالدیپ میں برسوں پہلے وہ دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کچھ کہہ رہا تھا اور وہ ہنس رہی تھی۔ ماہر نے چونک کے مالا کو دیکھا، مسکرا کے کچھ کہتے ہوئے وہ بدر کو دیکھ رہی تھی، پھر اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو دیکھا بدر اسکرین پہ رکی تصویر کو دیکھے جا رہا تھا۔ شاید وہ اپنی ماں کے ساتھ نظر آتے اس اجنبی شخص کو حیران ہو کے دیکھ رہا تھا۔ ماہر صرف اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اسکرین اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی تھی، نہ ہی وہ تصویر، وہ صرف مالا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مالا کی نگاہ اسکرین پہ پڑھی تو اس نے گہری سانس لی، چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ اس نے بازو لمبا کر کے انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کیا اور بدر کے کان کے قریب جھکی۔ وہ یہاں سے ان کی آوازیں نہیں سن سکتا تھا مگر وہ اس کے ہونٹ پڑھ سکتا تھا۔ وہ انگریزی میں کہہ رہی تھی، "دس مین از یور فادر"، اور وہ اس بات کو بار بار دہرا رہی تھی۔ بدر کو ذہن میں رجسٹر ہو یا نہیں، اس نے سر واپس بلاکس پہ جھکا لیا۔ ماہر کو لگا تھا کہ شاید وہ عجیب آکورڈ محسوس کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ تحفظ کا احساس جو وہ اس کو آنکھوں میں دے چکی تھی، کوئی بھی چیز اس کو زائل نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ چیزیں حقیقت تھیں، جیسے کہ زیاد بدر کا باپ تھا۔ انگلی سے اسکرین کی طرف اشارہ کرتی مالا کی نگاہ اس پر پڑی، پھر اس نے بازو نیچے کیا اور مسکرا دی۔ ماہر نے مسکرا کے سر کو اسپات میں خم دیا۔ انسان اپنا ماضی نہیں بدل سکتا، اسے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جا بیٹھے، تبھی فون بجنے لگا۔ ماہر نے ان تینوں کو کارپٹ پر بیٹھے دیکھتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ "سر، زیاد سلطان جس بار میں جاتا ہے ہمیں اس کا پتہ معلوم ہو گیا ہے"۔ ماہر فرید کے تمام اعصاب جیسے ساخت ہو گئے۔ عمار کہہ رہا تھا، "مالک بے چاہتے ہیں کہ ہم اس کو وہیں پہ ختم کر دیں۔ بارستہ کی جگہ ہمارا آدمی اس کی ڈرنک میں کچھ ملا دے گا، ایسا خاموش زہر جس سے علامتیں ہارٹ اٹیک کی آئیں گی"۔ "واٹ!" "وہ ویسے بھی ایک ناپسندیدہ شخص ہے، اس کے مرنے کا کسی کو افسوس نہیں ہوگا، نہ ہی کسی کو اس شہر میں اس کی کمی محسوس ہوگی۔ اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے تو ہمیں ابھی کرنا ہوگا، اگلے 1 گھنٹے کے دوران، کیونکہ اگر وہ یہاں سے چلا گیا تو معلوم نہیں وہ دوبارہ آئے یا نہیں"۔ "تم لوگ ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ مالک صاحب کا میرے اوپر بہت پریشر ہے اور وہ بہت خفا ہوں گے کہ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص انہیں روک سکتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ مجھے آخری حکم انہی کا ماننا ہوگا"۔ عمار کہتا جا رہا تھا۔ وہ کارپٹ پر بیٹھے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ بچہ تصویر سے بے نیاز واپس اپنے بلاکس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مالا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی مسکرا کے کچھ بتا رہی تھی۔ بچے نے صرف اسبات میں سر ہلایا۔ وہ مگن سا چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ایک بلاک کو دوسرے پر رکھ رہا تھا۔ "سر، آپ بتائیں کیا کرنا ہے"۔ "کسی کو اس شہر میں زیاد سلطان کی کمی محسوس نہیں ہوگی، کسی کو اس شہر میں زیاد سلطان کی کمی محسوس نہیں ہوگی، کسی کو اس شہر میں زیاد سلطان کی کمی محسوس نہیں ہوگی"۔ "تم وہیں رکو، میں آ رہا ہوں، میرے آنے سے پہلے کچھ مت کرنا"۔ وہ تیزی سے فون نیچے کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ دور بیٹھی کشمالہ نے تعجب سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جبراً مسکرا کے جلدی جلدی معذرت کرتا باہر کو بھاگا تھا۔ اسے مالک کو روکنا تھا، وہ قاتل نہیں تھا اور ایک بچے سے اس کا باپ نہیں چھین سکتا تھا۔ ٹھاٹھے مارتے سمندر کے کنارے اونچائی پر واقع اس لکڑی کے گھر کے اندر زرد بتیاں جلی تھیں۔ مالک فرید بیڈ پر نیم دراز تھے، چند نالیاں ان کے ہاتھوں میں پیوست تھیں۔ چہرہ مزید نحیف ہو چکا تھا، البتہ اس پر غصہ ویسا ہی تھا جیسا ماہر نے ساری عمر دیکھا تھا۔ عمار ہاتھ باندھے ایک طرف کھڑا تھا، ایسے کہ اس کا سانس رکا ہوا تھا۔ نگاہیں ٹینس بال کی طرح ماہر سے مالک پہ جاتی جو کنپٹی مسلتا دائیں بائیں ٹہل رہا تھا۔ دفتن وہ رکا، مڑ کے مالک کو دیکھا۔ "وہ مالا کے بچے کا باپ ہے، میں اس کو نہیں مار سکتا، میں قاتل نہیں ہوں"۔ عبد المالک فرید کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ "وہ اس شہر سے نہیں جائے گا تمہیں مارے بنا، تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی"۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ ماہر بیڈ تک آیا، اس کے قریب بیٹھا۔ "مالک"، اس کی آواز دھیمی تھی اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، "میری زندگی جتنی لکھی ہے اس سے ایک دن نہ بڑھ سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے، لیکن میں کسی کا خون اپنے ہاتھ پہ لے کر نہیں مرنا چاہتا"۔ "وہ ایک قاتل ہے، اسے بہت سے لوگوں کو مارا ہے اور میں تمہیں نہیں کہہ رہا کہ تم اس کو مارو، یہ گناہ میرے سر سے ہی، میرا تو ویسے بھی وقت ختم ہو چکا ہے، کسی کو معلوم بھی ہو جائے تو مجھے فرق نہیں پڑتا"۔
ان کی آواز درست تھی، بیزار، غصے میں، بار بار عمار کو دیکھتے جیسے کچا کھا جانا چاہتے ہوں۔ میں تمہیں یہ نہیں کرنے دے سکتا، میں بدر کے باپ کو نہیں مار سکتا۔ اگر تم نے زندگی مالا کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس بچے کے باپ تم ہوگے، تم اس کو پالو گے، تم اس کا خیال کرو گے، تم ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگے۔ وہ بچے کی زندگی میں صرف زہر گھولے گا، وہ خطرناک انسان ہے، وہ کبھی مالا اور بدر کو سکون سے رہنے نہیں دے گا۔ مالک کی غصے سے کانپتی آواز میں جیسے منت تھی۔ ماہر نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ نہیں، میں اس بچے کی ساری زندگی حفاظت کروں گا، اس کا خیال کروں گا اور ہر کام وہ کروں گا جو کسی باپ کو کرنا چاہیے، لیکن مالک وہ بچہ میرا نہیں ہے، اس کا باپ زیاد سلطان ہی ہے اور کسی بچے سے اس کے باپ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ میں اس گلٹ کے ساتھ نہیں رہ سکوں گا کہ میں نے اس کے بچے کے باپ کو مار دیا۔ زیاد سلطان کسی ٹرک کے نیچے آ کر مر جائے، مجھے پرواہ نہیں، لیکن میرے ہاتھ پہ یا تمہارے ہاتھ پہ اس کا پلید خون نہیں لگے گا۔ ماہر، بدر اس کا بیٹا ہے مالک، اور تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں اس کے بچے کے پیچھے نہیں کھو سکتا۔ ان کی آواز کانپی تھی، وہ چند لمحے سانس نہیں لے سکا۔ عبد المالک فرید کی بھوری آنکھوں میں نمی تھی، خوف تھا، بے بسی تھی، یہ سب اس نے عرصے بعد وہاں دیکھا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ مالک کے استخوانی کمزور ہاتھ پر رکھا، جس میں جگہ جگہ سوئیاں پیوست ہونے سے نیل پڑے تھے۔ تم مجھے نہیں کھو گے، لیکن اگر تم نے مجھے قاتل بنا دیا تو میں خود کو کھو دوں گا۔ مالک فرید نے گہری سانس لی۔ یہ بہت آسان تھا ماہر، اس سے اچھا موقع ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ وہ ایک قاتل کو قتل کرنا بہت آسان تھا، لیکن یاد رکھنا آج تم نے خود یہ موقع گنوایا ہے۔ پھر اس نے عمار کو دیکھا، اس بات میں سر ہلایا۔ عمار نے سر کو جنبش دی اور فون کان سے لگایا۔ وہ اپنے آدمی کو منع کر رہا تھا، وہ لوگ زیاد سلطان کو نہیں چھوئیں گے، یہ طے ہو چکا تھا۔ تم میری وجہ سے زیاد کو نہیں مارو گے مالک، مجھ سے وعدہ کرو۔ ماہر کو اس پہ اعتبار نہیں تھا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا۔ مالک نے بیزاری سے ہاتھ چھڑایا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، جب کہا ہے تمہارے لیے اس کو نہیں ماروں گا تو نہیں ماروں گا، جاؤ مجھے ریسٹ کرنے دو۔ اب کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ کتنے ہی لمحے گزر گئے، عمار اور ماہر آہستہ آہستہ کمروں سے نکل گئے، بتیاں بجھ گئیں، گھر خاموش ہو گیا۔ اور اپنے کمرے میں بیٹھی زارا دھیرے سے باہر نکلی۔ وہ ننگے پیر تھی، لکڑی کے گھر کے ڈرائی وال سے آوازیں صاف اندر آتی باہر سنائی دے رہی تھیں۔ اسے معلوم تھا اس نے کیا کرنا ہے۔ اس نے آہستہ سے باپ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہلکی سی چڑچڑاہٹ سنائی دی، البتہ وہ جانتی تھی کہ مالک فرید اس وقت نیند کی دوا لے کے سوتے ہیں، ان کا جاگنا ناممکن تھا۔ وہ بلی کی چال چلتی ان کی سائڈ ٹیبل تک آئی، چارجنگ پہ لگا فون اتارا، اپنے باپ کا پاس کوڈ ہر بیٹی کی طرح اس کو معلوم تھا۔ وہیں کھڑے فون کھولا، عمار کی چیٹ کھولی، وہ ہوٹل جہاں زیاد رہ رہا تھا، وہ بار جہاں وہ آتا تھا اور وہ اوقات جن میں وہ آتا تھا، وہاں سب درج تھا۔ ایک اچھے وفادار ملازم کی طرح عمار نے ہر چیز ڈاکیومنٹ کر کے مالک فرید کو بھیجی تھی۔ اسے کچھ بھی نہیں کرنا تھا، صرف اپنے فون سے مالک کے فون کی تصویر لی، فون لاک کر کے واپس رکھا اور انہی دبے قدموں سے باہر نکل گئی۔ کیا کوئی ایسا تھا جس کو زارا بھی نہ ڈھونڈ سکے؟ سنہری دھوپ کڑی کوئے کے اس ہوٹل کی کھڑکیوں سے اندر چھلک رہی تھی۔ ریسیپشن لکڑی کے فرش اور اینٹیک فانوسوں سے مزین تھی۔ لکڑی کا زینہ اتر کے بنا آواز کے چلتا ہوا زیاد سلطان نیچے آ رہا تھا۔ اس نے سیاہ پینٹس پہ بھوری جیکٹ پہن رکھی تھی، جیبوں میں ہاتھ ڈالے آنکھیں دائیں بائیں گھما کے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب آخری زینے پر ٹھہر گیا، لابی کے صوفے پر زارینہ فرید بیٹھی تھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، اس کے سفید لانگ بوٹس گھٹنوں کے قریب ختم ہوتے تھے۔ وہ مسلسل اس کو دیکھ رہی تھی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ زیاد سلطان اس پہ ایک نظر ڈال کے آگے بڑھ گیا، جیسے پہچانا نہ ہو، البتہ وہ تیزی سے اٹھی اور اس کے پیچھے آئی۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ لکڑی کے فرش پہ دھمک کی آواز آتی تھی۔ زیاد سلطان! زیاد ایک دم پلٹا، وہ جو قریب آ رہی تھی جھٹکے سے رکی۔ کیا چاہتی ہو؟ اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے وہ زارینہ کو اوپر سے نیچے تک سکین کر رہا ہو۔ زارا نے بلدار بال انگلیوں میں چلا کے انہیں گردن کے ایک طرف آگے لا پھینکا تھا۔ وہ جیسے بہت پرسکون اور شانت تھی۔ ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ کیا بات؟ اگر میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے تو بات بھی اہم ہوگی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ زیاد کے چہرے پہ غیر آرام جیسا تاثر تھا، چونک جانے والا، جیسے وہ یہاں محفوظ نہ ہو۔ کیا چاہتی ہو؟ جو تم چاہتے ہو۔
रिसेप्शनिस्ट से मेज़ पर रखी घंटी पर ज़ोर से 2-3 दफ़ा हाथ मारा। टन टन की आवाज़ आई। दोनों ने चौंक के इस तरफ देखा। वो बरहमी से उनको घूरते हुए सामने से हटने को कह रही थी। वो चौखट का रास्ता रोक के खड़े थे और बाहर से आती सियाहों की टोली अंदर आना चाह रही थी। ज़ियाद ने आबरू से इशारा किया और आगे बढ़ गया। वो दोनों साथ साथ होटल से बाहर निकले। सामने एक सड़क थी जो नशीब की तरफ जाती थी। दाएँ बाएँ दुकानें खुली थीं। सियाहों और मकामी लोगों का एक रश था। तुम क्या जानो मैं क्या चाहता हूँ। तुम माला और माहिर को एक साथ नहीं देख सकते, मैं भी नहीं देख सकती। माहिर अगर मेरा नहीं होगा तो किसी और का नहीं होगा। वो उसे तेज़ चल रहा था। बाहर ठंड थी, अलबत्ता ज़ारा के पास टोपी पहनने का टाइम नहीं था। वो उसकी रफ्तार से मिलने की कोशिश कर रही थी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? कहा ना, माहिर ने मुझे नहीं अपनाया, लेकिन वो माला को भी नहीं अपनाएगा, ये मैं चाहती हूँ। ज़ाद सड़क किनारे रुक गया। पलट के गौर से उसे देखा। उसके पीछे सड़क नशीब की तरफ जाते हुए पानी के किनारे दम तोड़ देती थी। वहाँ बहुत से बगले उड़ उड़ के इस तरफ आ रहे थे। ज़ारा बगलों के परों की फड़फड़ाहट नहीं सुन रही थी, ना ही इर्द गिर्द का शोर। वो ज़ियाद की आंखों में उम्मीद और बेचैनी से देखते हुए उसका जवाब ढूंढ रही थी। मैं तुम्हें और माहिर को एक दूसरे से नहीं मिला सकता, ये मेरा मसला भी नहीं है। लेकिन तुम इस शहर में किसी वजह से हो। तुम कुछ ऐसा सोच रहे हो जो करने से वो दोनों अलग हो जाएंगे। जो मैं सोच रहा हूँ वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। ज़ारा चूँकि आबरू इकट्ठे करके उसे देखा। मेरा नहीं ख्याल तुम माहिर को मारने की कोशिश करोगे। मैं नहीं चाहती तुम उसको मारो, बल्कि उसने थूक निकला। कुछ ऐसा करो कि माला और वो एक ना हो सकें। जो मैं करूँगा उसके बाद तुम और माहिर भी एक नहीं हो सकोगे। ज़ारा के चेहरे पे एकदम से जैसे बहुत सी लकीरें उभरी, बंजर ज़मीन की दरारें जिस पर बरसों से पानी न डाला गया हो। फिर वो जबरन मुस्कुराई। बेशक मेरा ना हो, लेकिन उसका नहीं होना चाहिए। ज़ियाद सुल्तान के होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट उभर आई। उसका नहीं होगा, कभी भी नहीं, बल्कि वह किसी का भी नहीं होगा। ज़ारा ने कुछ कहने के लिए लब खोले, लेकिन फिर बंद कर दिए। वह यकीनन कोई चाल चल रहा होगा, ऐसी कोई चाल जिससे वो माला को दोबारा से अपनी बातों में फंसा के माहिर से दूर कर दे, बिना खून खराबे के, बिना किसी की जान लिए। यकीनन ज़ियाद सुल्तान ऐसे नहीं सोच रहा होगा। उसने जैसे खुद को तसल्ली दी, वो माहिर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो सिर्फ अपनी एक्स वाइफ पे फोकस करेगा। तुम जो भी करने जा रहे हो, मैं उसमें तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ज़ियाद ने तंज़िया मुस्कुराहट से उसे सर से पैर तक देखा। तुम कौन हो जो मेरी मदद कर सको? मैं वो हूँ जिसने तुम्हें तलाश कर लिया, हालांकि अपनी तरफ से तुम बहुत खुफिया जगह पर रह रहे थे। ज़ियाद ने होंठ भींचते चंद लम्हे उसे देखता रहा। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, और पलट के आगे बढ़ गया। मैं तुम्हारे कॉल की मुंतज़िर होंगी। ज़ारा ने पीछे से आवाज़ दी। ठंडी हवा से उसके बाल उड़ने लगे थे। ज़ियाद सुल्तान दूर जा रहा था और बॉस्फोरस के बगले उड़ उड़ के उसकी जानिब आ रहे थे। वो कभी भी माहिर फरीद को मारने का रिस्क नहीं लेगा। वो यकीनन अपनी बीवी को किसी तरह शीशे में उतार के वापस ले जाने का सोच रहा होगा। वो उसकी मदद कर सकती थी। वो दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा कर सकती थी। मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं किसी की जान नहीं ले रही, मैं सिर्फ माहिर को माला से दूर कर रही हूँ। वह बड़बड़ाते हुए वहीं से पलट गई। और ज़ारा मैडम तो गाइस हमेशा से यही सोचती हैं और होता कुछ उलट ही जाता है। इस बार भी वो कुछ गलत ही सोच रही हैं। आई होप कुछ उलट ना हो जाए। खैर, आज के एपिसोड को मैं इधर ही एंड करती हूँ। और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दिया करें। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मुझे वाकई लगेगा कि भाई मेरी मेहनत वसूल हो गई है। आप लोग सिर्फ चुपचाप आते हो, देख के चले जाते हो। दैट्स नॉट फेयर। सिर्फ एक लाइक और एक कमेंट का की तो बात है यार। प्लीज़ कर दो, तो प्लीज़ कर देना यार, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय।